ختم ہو چکی، اب کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، اب میرے بعد کسی کو نبوت اور رسالت نہیں ملے گی۔ جن خوش نصیبوں کو یہ منصب ملنا تھا مجھ سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انہیں مل چکا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان عظیم ہستیوں سے عہد لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر بھیجوں گا، نبوت دے کر بھیجوں گا، پھر میرا آخری رسول آئے گا، ثم جاءکم، یہاں ثم بتاتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ہیں، کیونکہ ثم تاخیر کے لیے آتا ہے۔ پھر میرا آخری رسول آئے گا جو تمہاری نبوت کی، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تو اگر تم میں سے کوئی زندہ ہو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو اس عہد کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کو بھیجا، اور اب آخری رسول تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کا زمانہ قیامت تک کا زمانہ ہے۔ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے مخصوص ٹائم کے لیے تھے، مخصوص گروہوں کے لیے تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، پوری مخلوق خدا کے لیے رسول ہیں، اور قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ اب کسی اور نبی کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی آئے گا، کیونکہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی، منقطع ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا معنی و مفہوم، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لعنتی، جو کچھ آپ اس کے بارے میں کہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہی ہمیشہ سے امت مسلمہ کا سٹانس رہا ہے۔ ابتدا سے لے لیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا، اسے کیفر کردار تک پہنچایا۔ ہر دور میں اسلامی حکومتیں جہاں بھی رہی ہیں، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اسلامی حکومت نے اس کو انجام تک پہنچایا، اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ لیکن متحدہ ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور کسی کی فرمائش پر کیا، انگریزوں کے کہنے پر، ان کے اکسانے پر کیا، اور خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں تمہارا خود کاشتہ پودا ہوں، تم نے ہی مجھے لگایا ہے، اور تم ہی میری نگرانی کرو گے، تم ہی میری مجھے پانی دو گے، جو بھی ضروریات ہیں وہ پوری کرو گے۔ تو کیونکہ وہاں انگریز حکومت تھی اور ان کا پورا تحفظ حاصل تھا، تو اس لیے یہ فتنہ جو ہے پنپنے میں کامیاب ہوا۔ تو بہرحال عقیدہ ختم نبوت اٹل عقیدہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نہ تو شک و شبہ ہے اور نہ ہی کوئی اس میں گنجائش ہے کہ کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو بات میں کرتا ہوں وہ مسیح موعود کی ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کا دعویٰ مسیح موعود کا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، جس عیسیٰ بن مریم کے آنے کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، وہ میں ہوں۔ اور اس کا معنی یہی تھا کہ امت مسلمہ میں سے کوئی فرد پیدا ہوگا جو
عیسیٰ بن مریم ہوگا، اس کا مثیل ہوگا، اس کے مزاج کے مطابق ہوگا، تو یہ ایک دعویٰ کیا، اور یہ بھی جھوٹا دعویٰ تھا۔ اس کے لیے کئی پاپڑ بیلے مرزا قادیانی نے، لیکن سارے خلاف شرع تھے۔ تو یہ دعویٰ کیا، اور اس پر میں جو ان کے دو طریقے ہیں، طریقہ واردات جو ہیں، ایک یہ ہے کہ حدیث پاک میں دو حلیے بیان ہوئے ہیں عیسیٰ بن مریم کے، ایک وہ جو رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، اور دوسرے وہ جو امت مسلمہ میں آئیں گے۔ تو یہ بھی جھوٹ ہے، دو حلیے بیان نہیں ہوئے، بالکل ایک ہی حلیہ بیان ہوا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو بارہا کا حدیث بتائی ہے، مسلم شریف کی 172 نمبر حدیث، اور دوسری مسلم شریف کی 2940 نمبر حدیث، اور یہ صحیح حدیث ہے، اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی حلیہ بیان ہوا ہے، اور وہ ہے عروہ بن مسعود ثقفی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف لفظاً بتایا نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلی سامنے جیسے تصویر رکھ دی کہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ہے ان کا حلیہ۔ تو یہ ہمیشہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ علامہ سید مبشر شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، تو وہ تو کہا کرتے ہیں ہمیشہ کہ کوئی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ جی اور کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں نا، بات کرنے دیں تو پھر السلام علیکم مولوی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی میں بات کر رہا ہوں، تو فارغ ہوں گا تو پھر آپ بات کریں گے، آپ کو ٹائم دیا جائے گا، 1 منٹ 2 منٹ ٹھہریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مفتی مبشر صاحب کہا کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، زندہ ہو گئے ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن مرزا قادیانی کہاں سے آ گیا؟ اس کا کوئی جواز پیش کریں۔ کہیں پچھلے 1300 سالہ 1400 سالہ لٹریچر میں کہیں اس کا ذکر ہو اشارتاً کنایتاً، پھر یہ ہے کہ کیا اس کردار کا، اس قماش کا آدمی اتنے بڑے بڑے دعوے کر سکتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر بات ہوگی۔ تو ابھی بہت سارے ساتھی ہمارے پینل میں تشریف لا چکے ہیں، تو ان سے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ حضور رشان لعنت مرزا ٹٹی والا۔ نہ ایسے نہیں، خاموشی سے پروگرام سنیں، اس طرح کے الفاظ یہاں نہ کہا کریں، کیونکہ یہ براڈ ہے اور دعوت و تبلیغ کا ہمارا سلسلہ ہے، اور دعوت و تبلیغ جو ہوتی ہے وہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ نہیں ہوتی، مہذب الفاظ کے ساتھ۔ کسی کو آپ نے دعوت دینی ہے تو آپ اسے پہلے گالیاں دینا شروع کر دیں تو پھر وہ تاجدار بات کیسے ختم مانے گا؟ نبوت زندہ باد۔ جی تو اس لیے زندہ باد۔ اچھے انداز میں بات کریں۔ بالکل تاجدار ختم نبوت یہ نعرہ ہم لگا سکتے ہیں اور یقیناً لگاتے ہیں، لیکن پہلی جو بات کی تھی کسی صاحب نے وہ ٹھیک نہیں تھی۔ تو میں اب اپنی میری جو ابتدائی گفتگو ہو چکی، تو علامہ سید مفتی مبشر شاہ صاحب، انہیں میں ویلکم کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ سیالی صاحب میں موڈیریٹر نہیں ہوں، کچھ وہ کومنٹ بھی ایسے عجیب و غریب آ رہے تھے، تو میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم یہ نیچے اگر میسج آپ زندہ بھیجیں باد۔ تو میں آپ کو موڈیریٹر بنا دیتا ہوں۔ جی میں نے یہ کمنٹ کر دیے۔ اچھا گزارے یہ ہے کہ سیالوی صاحب کی کتاب تشریف لائی ہے، مرزا قادیانی انسائکلوپیڈیا، مرزا قادیانی انسائکلوپیڈیا، بہت ضخیم ماشاءاللہ کتاب ہے، تقریباً 1450 صفحات پر مشتمل، تقریباً راؤنڈ بورڈ، بلکہ 14.5 نہیں،
1400 تو تقریباً 12 صفحات ہیں تقریباً. تو مرزا غلام قادیانی کے متعلق شاید ہی کوئی ایسا موضوع ہو کہ جو اس کتاب کے اندر نہ ہو. اگر کوئی قادیانی ابھی کال پہ آ گئے کوئی بات کرنا جی چاہتے بیٹھے ہیں. نیچے بیٹھے ہیں سر مفتی صاحب. اچھا جی، کون؟ یہ احمدیہ نام کے؟ ہاں جی 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 آدمی ہیں، براڈ بھی لگاتے ہیں اور بڑے مبلغ ہیں یہ ان کے. اچھا اچھا، مبلغ ہے، ٹھیک ہے جی. کیا نام ہے جی؟ مائک اوپن کریں، کیا نام ہے آپ کا جی صاحب؟ بولیے. میرا نام محمد ہے. محمد ہے آپ کا نام؟ اچھا محمد، جی صحیح. مفتی صاحب آپ کا میسج کوئی نہیں مجھے تو نیچے نظر آ رہا. اچھا چلے کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں سیالی صاحب، یہ لے دوبارہ کر دیتا ہوں. اچھا محمد مرزا غلام قادیانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کیا ہے، کون ہے، آپ ان کو کیا تسلیم کرتے ہیں؟ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام وہ ایک نبی ہیں، وہ جو امام نہیں محمد ایسے نہیں، جہاں علیہ الصلوۃ نہیں کہہ سکتے آپ مرزا صاحب کہہ سکتے ہیں، ہم بھی مرزا صاحب کہیں گے، لیکن درود و سلام سوائے انبیاء کرام کے اور کسی پر نہیں پڑھ سکتے. اس براڈ کا مزاج ہے تو آپ اس کو فالو کریں. آپ مرزا صاحب کہہ سکتے ہیں، ہم بھی عزت سے ان کا نام لیں گے. جی ہاں، یہ ہے کہ ہم بھی مرزا صاحب کہہ لیتے ہیں، آپ بھی مرزا صاحب کہہ لیں، ٹھیک ہے جی. تو مرزا صاحب وہ جو اسلام ہے نا، اسلام ابھی بہت غلط راستے پر جا رہی ہے. نہیں میں نے یہ نہیں پوچھا، نہیں دیکھیں آپ سمجھ تو لیں بھائی، سمجھ تو لیں. میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہی نہیں ہے کہ اسلام کدھر جا رہا ہے. میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ مرزا صاحب کو کیا سمجھتے ہیں، میں نے صرف یہ پوچھا ہے. جی وہ ایک نبی تھے نا، ایک نبی مسیح موعود. اچھا آپ نبی سمجھتے ہیں؟ جی نبی، بالکل. پر نیا نبی نہیں ہے، نیا نبی نہیں ہے. نہیں میں نے تفصیلات نہیں پوچھی آپ سے، جب تفصیلات پوچھوں گا تو کر لیتے ہیں. اچھا امتی نبی آپ مانتے ہیں، صحیح ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ امتی نبی کیا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا بتا دیں. امتی نبی یہ ہوتا ہے جو ایک نبی پہلے سے آیا ہوتا ہے اور وہ پھر آتا ہے، اور جب وہ آتا ہے وہ نیا شریعہ نہیں لے کے آتا، نیا قرآن نہیں لے کے آتا، وہ وہی لے کے آتا ہے وہ جو پہلے نبی لے کے آئے تھے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام وہ بھی لے کے آئے تھے. پھر علیہ السلام آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں جی مرزا صاحب، اوکے جی 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 مرزا صاحب، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کے نزدیک اگر وہ علیہ السلام ہے تو ہمارے نزدیک مرزا قادیانی دجال کذاب ہے. تو پھر ہم بھی کہنا شروع کر دیں کہ مرزا غلام کا سن لیں نا، سن تو لیں. آپ نے 2 دفعہ 3 دفعہ یہ جسارت کی ہے، تو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق دجال اور کذاب ہے. پھر ہم آپ کے سامنے کہیں گے تو مرزا قادیانی دجال کذاب فراڈیہ، تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ تو بہتر یہی ہے کہ آپ بھی مرزا صاحب کہہ لیں، ہم بھی مرزا صاحب کہہ لیتے ہیں، تو برابر ہو جائے گا کام. اچھا آپ امتی نبی کا بتا رہے تھے کہ جو تشریعی نہیں ہوتا. اچھا کیا کر رہے تھے آپ؟ بتا رہے تھے جی، بتائیں. جو قرآن ہے، جو نماز ہے، جو ہماری جو 5 پلر آف اسلام ہے، یہ سب کچھ لے کے آئے ہیں نا، تو اس کو کوئی چینج بھی نہیں کیا. اچھا چینج نہیں کیا. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم وہ وفات پا گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بات تھوڑا سا مختصر ہی رکھیں، بس مجھے بات سمجھ آ گئی آپ کی، سمجھ ہے. تو یہ ہے کہ تھوڑی سی بات آپ کر لیں، تھوڑی سی میں کر لیتا ہوں. تو جب میں بات کروں آپ بیچ میں نہ بولیں، جب آپ بات کریں تو میں نہ بولوں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے کوئی ٹائم تو طے کیا نہیں ہے، تو اب اسی طریقے سے پیار محبت سے ہی آگے بڑھیں گے ہم، اور سننے دیکھنے والوں کو بڑا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جو بھی بات کریں آپ دلیل سے کریں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے ابھی تک کوئی دلیل نہیں دی، ویسے نہ کوئی قرآن نہ کوئی حدیث، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے 1 منٹ سن لیں، ذرا تھوڑا سا سن لیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے، کیا اس کی قرآن دی اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، کہ یا ویسے ہی آپ نے اپنی طرف سے بیان کی ہے؟ جی پہلی بات یہ ہے کہ قرآن حدیث میں دونوں میں لکھا ہوا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو عقل جو ہم کو بتاتی ہے یہی بتاتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے واپس آنا ہے. نہیں عقل کی نہیں، میں نے دیکھے آپ کو میں سوال کوئی اور کرتا ہوں، آپ مجھے کہیں اور لے جاتے ہیں. ابھی قرآن کی بات سن تو لیں نا، سن تو لیں.
میرے بھی لفظ منہ میں ہوتے ہیں، آپ بیچ میں بول پڑتے ہیں. عقل بھی یہ کہتی ہے، عقل کی تو بات کی ہی نہیں ہے بھائی. جب عقلی طور پہ آپ سے پوچھا جائے گا پھر آپ بتا دیجیے گا بھائی عقل یہ کہتی ہے. ابھی تو قرآن بھی اس پر ہی رہیں. آپ نے کہا ہے جی دونوں قرآن بھی اور حدیث بھی کہتے ہیں کہ امتی نبی ہو سکتا ہے اور مرزا صاحب امتی نبی ہیں. ٹھیک ہے، وہ تشریعی نبی نہیں ہے، امتی نبی. اس کے اوپر قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک حدیث آپ پیش کر دیں مہربانی. جی ایک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو شریعہ وہ جو لے کے آیا، جو لو لے کے آیا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، وہ آخری تھا. تو اس لیے ایک جو قرآن جو لکھا ہوا ہے وہ جو ہم کو بتاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے کہ اس کے بعد کوئی نیا شرعی لو نہیں آ سکتا. تو اس لیے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اور حضرت مرزا غلام پھر آپ مرزا کذاب کو علیہ السلام کہہ رہے ہیں. یعنی کذاب، مرزا کذاب، اچھا بھائی جان یار اور نہ کوئی بولے، میں ہوں نا یار، مہربانی آپ. بھائی جان میں ایک گیسٹ طرف سے آیا ہوں تو اس لیے پلیز. اچھا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کوئی قرآن نہیں پیش کر رہے، کوئی حدیث نہیں، آپ مجھے کہانیاں سنا رہے ہیں. ابھی تک آپ نے کہانیاں سنائی ہیں. میں نے آپ سے یہ سوال کیا، سن لیں ذرا تھوڑا سا آپ، ایک تو اگلے کی بھی تو نہیں نہ سنتے. سوال یہ ہے، آپ کہہ رہے تھے میں مرزا قادیانی کو امتی نبی مانتا ہوں اور غیر تشریعی مانتا ہوں. تو میں نے کہا کوئی قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث آپ مجھے بتا دیں جس میں یہ ہو کہ دیکھیں جی مرزا غلام قادیانی امتی نبی بن کے آئے گا، وہ غیر تشریعی ہوگا، تشریعی نہیں ہوگا. ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث اگر آپ کے پاس ہے تو پیش کر دیں، نہیں ہے تو آپ کہہ دیں میرے پاس نہیں. بس اتنی سی بات. کہ میں نے آپ کو بتایا قرآن میں خاتم النبی نہیں بتایا، صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نہیں بتایا، نہیں بتایا. اچھا ابھی بتا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا. پھر آپ کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ میں نے تو سوال مرزا قادیانی کا کر رہا ہوں، آپ میرا سوال سن ہی نہیں رہے. دیکھیں میں آپ کی باتیں لکھ رہا ہوں، میرے پاس ڈائری رکھی ہے، یہ کاپی پینسل یہ دیکھ رہے ہیں. آپ کی باتیں جب میں نے لکھی ہیں تو آپ بھی تو کم از کم جو میری باتیں لکھ رہے ہیں، آپ جو آپ سے پوچھ رہے ہیں وہ آپ جواب دے نہیں رہے. آپ کٹے کی بجائے بچے کے تھلے جا رہے ہیں. یہ مت کریں. میں آپ کا سوال دے رہا ہوں پر آپ سننا نہیں چاہتے. نہیں سوال نہیں، سوال میرا کیا ہے؟ چلے سوال ہی میرا ریپیٹ کر دیں. میرا سوال ہی نہیں آپ کو سمجھ آیا. بھائی جان آپ کہہ رہے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم جو آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آئے گا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے کذاب کو آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے گا. کتنے بدتمیز ہیں آپ یار. اللہ کے سچے نبی کو آپ توت کار کر کے بول رہے ہیں. وہ کوئی شرم کریں یار. کیا یہ کیسے ایک بدکار اور زانی اور شرابی انسان کو آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گا؟ کیسے بے شرم لوگ ہو یار تم. مولوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا پورا نام. اچھا نام لیں، تہذیب سے نام لیں، پہلے تہذیب سے نام لیں، تہذیب کرنا سیکھیں. آپ کو اللہ کے نبیوں کا نام تک نہیں لینا آتا، بے شرم انسان. کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، پورا بولیں. مولوی صاحب جوتی بھیجی گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیے. بھائی جان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کوئی مسئلہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس طریقے سے تہذیب سے. یہ کوئی چھوٹے بھائی نہیں ہے آپ کے کہ گراؤنڈ میں آپ کھیل رہے ہیں آئے گا آئے گا. ہاں یہ اپنے بھائیوں کو بولیے گا جا کے، یا مرزا کذاب کو بولے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں بات. چلیں دلیل دیں، دلیل دیں. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب دوسرے احمدیہ کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ نہیں کرتے. تو اس لیے میں بھائی دلیل دے دیں، ایک قرآن کی آیت ایک حدیث دے دیں، کہانیاں نہ سنائیں، گپے نہ سنائیں. چلیں ایک قرآن کی آیت ایک حدیث اگر ہے تو بتا دیں، نہیں تو کہیں کہ مجھے نہیں پتا. بھائی جان بہت ہے، ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں خاتم النبیین بہت نہیں، بہت نہیں، ایک قرآن کی آیت ایک حدیث بس. چلو ایک خاتم النبیین ہے. کیا ختم النبیین ہے؟ ختم النبیین یہ کیا ہوتا ہے؟ اور میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا، آپ نے دعویٰ کیا نا. سن لیں سن لیں سن لیں. چشمہ اتارے ذرا، چشمہ اتارے ذرا. آپ کو سمجھ ہی ککھ نہیں آ رہی. اپنے کانوں سے بھی چشمہ اتارے، ٹوپی بھی اتارے، کوئی ہوا لگے آپ کو کوئی سمجھ آئے. میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم مرزا قادیانی کو
امتی نبی مانتے ہیں اور غیر تشریعی نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا دعویٰ ہے نا, آپ لوگوں کا دعویٰ ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے, بہت قرآن کی آیت ہے, بہت حدیثیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث بھی آئے پیش کر دے, بس اپنے دعوے کے اوپر بات ختم ہوتی ہے, اس کے اوپر بات کرتی ہیں. چلیں پیچھے چلے گئے ہیں, کیا ہو گیا؟ جی بھائی ایک ورس ہے 5 چیپٹر 5 کیا چیپٹر 5؟ no sorry verse 5 چیپٹر 5 verse 116 یہ دیکھیں کیا لکھا ہے. کیا چیپٹر 5 116 یہ انگلش بھائی سنانے جان شروع ہم کر ابھی دیں, کہاں پر ہو, پہاڑے سنانے شروع آپ کر مسجد دیں میں مجھے. بیٹھے ہوئے ہیں. کیا 1156 یہ 112 ہوتا ہے, 1156 نہیں ہوتا, 112 ہوتا ہے, ایمبولینس ہوتی ہے. ایمبولینس بلا رہے ہیں آپ؟ جی یہ سورہ مائدہ کا میرے خیال میں آپ کے لیے شالی صاحب ایک منٹ جی 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 ان کو بتا دیں. ہاں کیا 1156 بتائیں. قرآن پاک کھولنا, قرآن پاک کھولوں, قرآن پاک کھولوں, کھولنا آتا ہے آپ کو تو کھولو. جی جی یہ کھولنے لگا ہوں, قرآن پاک کھولوں نا. ہاں جی جی بالکل ٹھیک ہے, یہ اس طریقے تھرو پراپر چینل چلیے میرے ساتھ. اچھا یہ قرآن پاک میں نے ابھی یہ کھولے. اچھا کون سی صورت میں جانا ہے؟ چیپٹر 5 کون سی صورت بتائیے مجھے. صورت بتائیے, پھر اس کے بعد آیت بتائیے گا, میں اس میں چلا جاتا ہوں. آپ پیچھے چلے گئے ہیں, واپس آئیے, ایسے نہ کریں. آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دعویٰ کر دیا نا, آپ لوگوں کا دعویٰ ہے نا, اس کو ثابت کر دیں, بس بات ختم ہوتی. کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں ہے, لڑائیاں جھگڑے نہیں کرتے, اچھی بات نہیں ہے. دلیل سے سورہ المائدہ. جی میں کھولنے لگا ہوں, یہ 5ویں سورت ہے سورہ المائدہ, وہ کھول لیجئے. اس کی آیت کون سی ہے؟ 116 116. اچھا جی 116 یعنی 116 جی 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 بھائی وہ ادھر رکے تو صحیح نہیں یار, رک کے بات کریں. ٹھیک ہو گیا, یہ میں نے کھول لیا ہے. اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ امتی نبی ہے اور وہ غیر تشریعی نبی ہے, اس میں کوئی نہیں ہے. جی کریں بات. یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایک کیا بتا رہی ہے؟ جو آخری زمانے میں ہے ایک نبی آئے گا, وہ عیسیٰ ابن اچھا مریم اس میں ہوگا. لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا, ٹھیک ہے, وہ اس کا نام عیسیٰ ابن مریم, وہ اچھا وہ اس کا عیسیٰ ابن مریم. اب آپ ایسا کر دیں, میں عالم دین ہوں, آپ عربی متن پڑھ کے بتا دیں, اور سب سے پہلے تو عربی متن پڑھیے نا. جی پڑھیے, پھر میں اس کا بھائی ترجمہ آپ سے جان میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے تو آپ کو اچھا لفظ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر ادھر جو ہے نا چھوارے لینے آئے ہیں, ادھر کیا لینے ہیں آپ کو؟ کوئی آپ کو پکڑ کے لے کے تو نہیں آئے کہ ادھر آئیے بات کریے. اب ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, تھوڑی دعوی کرنی ہے بس. تھوڑا سن رہا ہوں. کون سی رسپیکٹ ہے؟ میں کہنا روڑا مار دیتا تھوڑے سے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے نا تشریف لائیں گے؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ ادھر لکھا ہوا ہے. اور میں نے سوال عیسیٰ ابن مریم کا تو نہیں کیا, میں نے مرزا قادیانی کا سوال کیا. ختم ہو گیا نا, میں بات مرزا قادیانی کی کر رہا ہوں, آپ عیسیٰ ابن, کیا مرزا قادیانی عیسیٰ ہے؟ کیا اس کی ماں کا نام مریم ہے؟ اس کی ماں کا نام تو مائی کسیٹی ہے, جس کو وہ چراغ بی بی عرف مائی کسیٹی, وہ تو کسیٹی کا بچہ ہے. وہ تو اس کا اصلی نام دسوندی ابن کسیٹی, وہ تو وہ ہے. آپ نے عیسیٰ ابن مریم کی آیتیں مجھے دکھا رہے ہیں, میں عیسیٰ ابن مریم سے پوچھ رہا ہوں آپ سے. مولوی صاحب آپ بحث نہیں کر سکتے, آپ ویری ویک ہے ابھی نا, ابھی بہت آپ کو اتنا علم نہیں ہے, پر میرا علم نہیں, اللہ علم دے, علم آپ تو صحیح راستے پر. آپ کے پاس علم زیادہ, میں اسی وجہ سے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. میرا علم نہیں ہے نا, آپ نے کلیم کیا ہے, آپ نے کلیم کیا میرا علم نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا, آپ کا علم زیادہ ہے, اپنا علم بتائیے ذرا. جی تو بھائی جان آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں عیسیٰ ابن مریم آئے گا. نہیں لکھا نا, جب وہ آئے گا, او میرے سامنے آیت کھلی ہے یار, یہ دیکھو کیا کر رہے ہو آپ یار. ایک منٹ میں ذرا سکرین دکھاتا ہوں ابھی, اور
یہ دیکھیں آیت کھولی ہوئی ہے, کہاں پہ ہے آپ جو یار ایک منٹ, پتہ نہیں مرر ہو گیا کیمرہ مرر ہو گیا, کیمرہ مرر ہو گیا, ایک منٹ. تو انکل یہ ہاں یہ اب ٹھیک, اب لگتا ہے ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے یہ آیت کھلی ہوئی ہے 116, بتائیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی امتی نبی ہے اور غیر تشریعی نبی ہے, بتائیں. بھائی جان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم جب وہ آئے گا وہ آپ کا لوجک یہ بھی بتاتی ہے. آئے گا گانا کر یار, ادب سے نام لے, ادب سے نام لے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور چلو یار میں آپ کے ساتھ گفتگو کیا کر سکتا ہوں. اپنے مرزا قادیانی کذاب دجال کو تم کہہ رہے ہو علیہ السلام, اور اللہ کے جو سچے نبی عیسیٰ علیہ السلام میں تم آئے گا کر کے بات کر رہے ہو. کدھر لکھا ہوا ہے بتائیں. ہاں دوڑ گئے, بس دڑکی لگا دی, دعویٰ کر کے دوڑ لیے. ہاں جی, دوڑ جانا ہی بہادری ہے, دوڑنا ہی بہادری ہے. یہ ہے قادیانی نعرہ. دعوے کرو, دوڑ جاؤ, چٹکیاں مارو, نکلنے کی کرو بس. اللہ اکبر. آئیے جی کوئی اور دوست کوئی ہے, کوئی بات کرے جی, تو دوست بات کرنا چاہیں تو کر لیں. دعویٰ کیے نا, اس کو ثابت کر دو. اور میں کہتا ہوں وہ مرزا قادیانی ثابت نہیں کر سکا اپنے دعوے کو, قرآن اور حدیث کہیں سے ثابت نہیں کر سکا. وہ یہ تو شے ہی کوئی نہیں ہے, یہ مرزئی تو شے ہی کوئی نہیں ہے. ان سے دعویٰ سن لیں, دلیل کو ثابت نہیں کر ہی نہیں سکتے, اب کبھی نہیں. دوڑ جائیں گے, دوڑنا منظور کریں گے, دعوے کو ثابت نہیں کر سکتے. بھائی دعویٰ کیے نا تم نے کہ مرزا قادیانی امتی نبی ہے, ٹھیک ہے. تم کہتے ہو کہ وہ غیر تشریعی نبی ہے, ٹھیک ہے. اب اس دعوے کو قرآن سے یا اور حدیث سے ثابت کر, بات ختم ہوتی ہے. یہ کون آئے ہیں جی؟ وعلیکم السلام, گوندل صاحب جی. حضرت مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, اللہ کا شکر ہے. آپ مسلمان ہیں بھائی؟ الحمدللہ جی. اچھا تھوڑی دیر رکیے گا, میں اپنی پچھلی بات کو کمپلیٹ کر لوں, اور پھر تاکہ نئی بات. اب یہ کہہ رہے تھے کہ میں مرزا قادیانی کو غیر تشریعی نبی مانتا ہوں, جبکہ مرزا قادیانی کہتا ہے میں تشریعی نبی ہوں. اس سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ مسلمانوں کے ہاں نبوت کی کوئی قسم نہیں ہے. مسلمانوں کے ہاں ایک ہی نبی ہوتا ہے, نبی کی ایک ہی قسم ہے, کوئی قسم ہے ہی نہیں, وہ ایک ہی ہے, نبی ایک ہی ہوتا ہے. کوئی ذلی نبی, بروزی نبی, حقیقی نبی, غیر حقیقی نبی, تشریعی نبی, غیر تشریعی نبی, حقیقی, مجازی, یہ قسمیں ہیں ہی نہیں. اسلام ان چیزوں کی اجازت دیتا ہی نہیں, ہے ہی نہیں. دور تک, کہیں دور تک کوئی قسمیں کوئی نہیں ہے, یاد رکھیے. اچھا جی, یہ قادیانی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں جی, ہم ذلی مانتے ہیں, بروزی مانتے ہیں, تشریعی مانتے ہیں, غیر تشریعی مانتے ہیں, حقیقی مانتے ہیں, مجازی مانتے ہیں, مثلی مانتے ہیں, غیر تمثیلی مانتے ہیں. تو بہرحال جی ان قسموں میں سے, سینکڑوں قسموں میں سے, نبوت کی سینکڑوں قسموں میں سے ایک قسم ہے تشریع. مطلب یہ کہ صاحب شریعت نبی, اور غیر تشریع کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت نہ لے کے, اس کو کہتے ہیں غیر تشریع. یہ قادیانیوں کی اصطلاحات ہے, مسلمانوں کی نہیں ہے, مسلمانوں کی نہیں ہے. اب سنیے گا مرزا قادیانی کی عبارت, میں آپ کو سنانے لگا ہوں. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا. کوئی الزام نہیں, کوئی بہتان نہیں, کوئی گالی نہیں. گالی گلوچ کے, بہتان کے, الزام کے ہم سخت مخالف ہیں, ٹھیک ہے. روحانی خزائن کھولیے, جلد 17 کھولیے, صفحہ 435 اور 436 کھول کے دیکھیے. مرزا قادیانی کہتا ہے ماں سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے. کہتا ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر
اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب الشریعہ ہو گیا۔ کہتا ہے صاحب شریعت نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس نبی کے اوپر وحی نازل ہو اور اس کی وحی کے اندر امر بھی ہو اور نہیں بھی۔ تو ایسی وحی جس نبی کے اوپر نازل ہوتی ہے نا، اس کو صاحب شریعت کہتے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی ڈیفینیشن کر رہا ہے صاحب شریعت نبی کی۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا، ڈیفینیشن تو سامنے آ گئی نا۔ اب ساتھ ہی وہ یہ بات کہتا ہے پس اس تعریف کی روح سے، کہتا ہے یہ جو میں نے ڈیفینیشن کی ہے، یہ جو تعریف کی ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صاحب شریعت نبی کس کو کہتے ہیں، تو اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی، مرزا قادیانی کہتا ہے میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے نا، میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی۔ وہ کہتا ہے میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے، یہ دیکھیے اور یہ دیکھیے کتنے ٹر گئی ہے، اور تذکرہ کتنے ٹر گئی ہے، قادیانیاں دا قرآن کتنے ٹر گیا، اے لو اے آ گیا قرآن آ گیا، قادیانیاں دا قرآن آ گیا وہی آ گیا، 5ویں الہامی کتاب آ گئی بھائی، نازل ہو گئی بھائی، نازل ہو گئی ہے، یہ لے نازل، یہ ہے، یہ وحیاں جو مرزا قادیانی کے اوپر شیطانی وحیاں نازل ہوتی تھیں، اس کا مجموعہ ہے یہ قادیانیوں کی 5ویں الہامی کتاب ہے۔ کہتا ہے اس وحی کے اندر امر بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی، اور جس وحی کے اندر امر اور نہیں ہوتا ہے وہی تو صاحب شریعت نبی ہوتا ہے۔ اب وہ مثال دیتا ہے، اپنی ایک وحی لکھتا ہے، کہتا ہے مثلاً یہ والا الہام صفحہ نمبر 436 کے اوپر آ جاتی ہے، عربی کے اندر لکھ کے کہتا ہے یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی، اور اس پر 23 برس کی مدت بھی گزر گئی، اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی۔ کہتے ہیں اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی، یہ وہی ہیں امر اور نہیں والی، اوامر اور نواہی، امر کی جمع اوامر اور نہیں کی جمع نواہی۔ امر بھی نہیں، امر کیا ہوتا ہے یار، پنجابی چ دسنا یار، تھانوں شاید سمجھ بھی نہ آئے، علمی گفتگو ہے نا تھوڑی جہی۔ امر کہندے جے کہ اللہ نے تانوں حکم دیتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دیو، اے وے امر۔ نہیں کہندے نے روکنا، اللہ نے روکیا ہوئے، اللہ نے کیا ہوئے کہ نہ زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، جوا نہیں جے کھیڈنا، روکیا، اللہ نے روک دیتا، اے کام نہ کریو، اے کام نہ کریو تے اے کام کریو۔ اس کو کہتے امر اور نہیں، اس کو کہتے ہیں شریعت۔ اور مرزا قادیانی کہتا ہے وہ شریعت ہو، میرے اوپر بھی نازل ہوئی ہے، میں صاحب شریعت نبی ہوں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ بات جو اس نے کی تھی یہ اب کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو جی ہم غیر تشریعی مانتے ہیں، تو بہرحال وہ بھاگ گیا ہے، نہیں تو بات کرتے تو ہاں گوندل صاحب بات کر جی۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ بہت پیاری باتیں ہو رہی ہیں۔ اصل میں یہ جو ان کی بروڈے ہوتی ہیں نا قادیانیوں کی، اس پہ ہمارے بولے بالے مسلمان چلے جاتے ہیں، جن کو ہمارا اپنا بھی قصور ہے اس میں کہ بیچاروں کو کچھ خاص علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو بولے بالے اس لیے کہہ رہے ہوں کہ بس وہ ہم نام کی مسلمان ہیں۔ اچھا ہمارا جو یہ حوالہ پوچھ رہے ہیں بھائی، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 436 اور 437، یہ لیں حوالہ، ادھر بھی تصویر کھینچ لیجئے گا بھائی تصویر کھینچ لیجئے گا، یہ لیں تصویر کھینچ لیں جلدی۔ یہ ایک صفحہ 435 اور یہ ہے
436 تصویریں دونوں کی کھینچ لیں، یہ دیکھ لیں. ہم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے بھائی. وہ کہتا ہے ماں سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے، یار یہ کیمرہ لگتا ہے صحیح نہیں ہے، اب کلیئر. شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا. پس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی. مثلا یہ والا الہام، اگلے صفحے پہ آ جائیں. کہتا ہے یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی. اس پر 23 برس کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی. ٹھیک ہو گیا بھائی، حوالہ میرے ذمہ تھا، آپ نے پوچھا میں نے بتا دیا. جی گوندل بھائی بات جاری رکھیں. جی مفتی صاحب، میرا یہی ہے کہ المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے نا زیادہ تر قوالیوں پہ، نعتوں پہ ہم زور دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم یقین کریں اسلام کا علم، دین کا علم بھی سیکھے. اتنا ہونا چاہیے کہ جب یہ کمینے ہم سے ڈبیٹ کریں یا بات کریں تو کم از کم ان کو ہم کوئی حوالہ دے کے ان کا منہ تو بند کر سکے نا. ٹھیک ہے، میں اکثر جاتا ہوں، ان کی قادیانیوں کے براڈے ہوتی ہیں، سنتا رہتا ہوں. یہ بولے بالے ہمارے مسلمان جاتے ہیں ادھر تو وہ ہے تو ایک تو بدتمیز بھی بہت کرتے ہیں، بدتمیزی بہت کرتے ہیں وہ لوگ. وہ اپنی سناتے ہیں، دوسروں کی نہیں سنتے. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کی ذات جو ہے نا ہم مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے. یہ قادیانی ہے، یہ ہے لعنتی ہیں، مردود ہیں، کافر ہیں. تو ہم تو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی رسول مانتے ہیں. ہمارا تو ایمان ہے. تو مفتی صاحب بس یہی میرے 2-4 الفاظ تھے کہ ہمیں بھی دین کا علم کم از کم سیکھنا چاہیے. صرف یہ نعتوں پہ اور یہ جو ہے نا قوالیوں پہ اپنا ٹائم برباد نہ کرے. ٹھیک ہے سنیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن کم از کم جو ہمارے عقائد کے مطابق جو مسائل ہیں نا، کم از کم ہم ان کا علم حاصل کریں. عقیدہ، عقائد یہ بہت بڑی بات ہے. جزاک اللہ، شکریہ، السلام علیکم. جی گوندل صاحب بڑی مہربانی، جزاک اللہ. یہی بات مفتی مبشر کر دے تو سارے مولویاں نے نا میرا گریبان پھڑ لینا جے. یقین منو. چلو بہرحال آپ نے کر دی ہے، ہوں تسی جانو، تہاڈا کم جاننا ہے. اچھا چلیں جی. اچھا یہ جزاک اللہ مفتی صاحب، شکریہ. اچھا جی، یہ الفضل اخبار میرے سامنے ہے، 19 اور 21 ستمبر 1915 کا شمارہ. اچھا یہ مرر میں کر لوں. ہاں مرر ہو گیا نا. اے حوالہ سدھ پدرا ہوا نا، ہو گیا جی نا. حوالہ سدھ پدرا ہونا چاہیے بھائی، نہیں ڈنگا حوالہ نہیں چلتا، حوالہ سیدھا. اچھا اس کے صفحہ نمبر 6 کے اوپر جاتے ہیں ہم. یہ صفحہ نمبر 6 حوالہ دیکھ لیں، میں نا پھر عبارت پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. صفحہ نمبر 6 ہے یہ. اچھا یہاں پہ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود بموجب حدیث صحیح حقیقی نبی ہیں، حقیقی نبی ہیں اور ایسے ہی نبی ہیں جیسے موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. ایسا ماننے والوں کو میں منکر حق اور کافر حق جانتا ہوں. یہ جواب ہے وہ جو قادیانی آیا تھا احمدیہ نام کا، محمد جو کہہ رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا میں تو امتی نبی مانتا ہوں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم حقیقی نبی مانتے ہیں، تم کہہ رہے ہو امتی نبی مانتے ہیں. ہیلو حوالہ دوبارہ تصویر کھچ لیا جے بھائی، تصویر کھچ لیا جے. اے بھی پاویں میرے پیٹے ہی پا دین کہ مولوی دی کارستانی ہے، مولوی دی سازش ہے. اے مولوی نے اپنے کولوں ہی لے چڑے ہیں. اپنی ویب سائٹ تے جا کے ویکھو ذرا، اتنے پیا جے. حوالہ غلط ہوئے منہ منگا انعام دیاں گے پتر، منہ منگا انعام. وہ میرے کو آ کے لے لیجو. تو
تو میں نے کیا کہا، ڈرامے بازی ہے، ڈرامے بازی. دعویٰ کریں گے جی ہم تو امتی نبی مانتے ہیں، کتابیں کہہ رہی ہیں نہیں یہ حقیقی نبی ہیں. دعویٰ کریں گے یہ غلام محمد ہیں، غلام احمد ہیں. کتابیں کہہ رہی ہیں کہ سچ مچ دا اصلی محمد جے مرزا قادیانی، اصلی احمد، اصلی محمد مرزا قادیانی. کتاب کچھ اور کہتی ہے، قادیانی کچھ اور کہتا ہے. بتائیے کس کی بات ماننے؟ او بھائی مرزے کی بات ماننے کہ تمہاری بات ماننے؟ یا تو کہو نا کہ بھائی ہماری کتابیں جو ہیں قادیانی کتابوں کو جلا دو، پھینک دو، کسی کنویں میں پھینک دو، کسی چھپڑ چ سٹ دیو، اسی نہیں جو انہوں نے مندے، ساڈی گل منیا کرو. تو پھر بھی ٹھیک ہے، بات سمجھ آتی ہے. تو پھر تمہاری بات مان لیتے ہیں، تمہاری کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں. السلام علیکم. سیالوی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک منٹ جی، سیالوی صاحب کچھ کہنا. ارشاد صاحب میں بھی چند حوالے اس طرح حوالے سے کہ صاحب شریعت نبی ہے. یہ میری جو کتاب ہے اس کے 1143 صفحے پر صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ. 1143 ایک منٹ جی، ایک منٹ یہ لیں جی، مرزا قادیانی انسائکلوپیڈیا 1143 1100. جی سیالی صاحب درس شروع کریں، ادھر سے میں حوالہ دکھا دیتا یہ ہوں. پہلا حوالہ تو آپ نے پڑھا ہے جو پہلا جہاں لکھا ہوا ہے، تو آگے دوسرا حوالہ جو میں نے لکھا ہے، مرزا قادیانی لکھتا ہے ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، اسی رسول کی مانند جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا. اسی رسول کی مانند جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 105 ہے، اور حقیقت الوحی صفحہ نمبر 106 ہے، 101 ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا یہ رسول تھا، کوئی ذلی بروزی، غیر تشریح، غیر حقیقی. یہ سارے دعوے ہیں جی جھوٹ ہیں. اگلے صفحے پر اگلا حوالہ دیکھو، میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب سے تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے، مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو جائز قرار دیا. قرآن پاک کی آیات موجود ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جہاد باقی رہے گا. لیکن مرزا قادیانی کہہ رہا کہ میں حکم لے کر آیا ہوں. ابھی تو کہہ رہا تھا شریعت نہیں، غیر تشریعی نبی ہے، تو یہ حکم لے کر کیوں آیا ہے؟ جہاد جو حلال تھا، جائز تھا، بلکہ بعض صورتوں میں فرض تھا، اس کو حرام قرار دے رہا ہے. آگے یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، صفحہ نمبر اس کا 15 ہے. گورنمنٹ انگریزی اور جہاد صفحہ نمبر 14 ہے. آگے لکھ رہا ہے جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالی آہستہ آہستہ کم کرتا گیا ہے. نہیں سیادی صاحب، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 443. نہیں، یہ پہلا میں نے حوالہ جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت والا حوالہ جڑا ہے نا، نہیں میں نے پہلے کا بتایا ہے وہ. اچھا پہلے والا، ٹھیک پہلے میں پڑھ کر پھر بتاتا ہوں. ٹھیک. جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالی آہستہ آہستہ کم کرتا گیا ہے. حضرت موسیٰ کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچا نہیں سکتا تھا، اور شیر خوار بچے بھی قتل کیے جاتے تھے. پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا، اور پھر بعض قوموں کے لیے بجائے ایمان کے صرف جزیہ دے کر مواخذہ نجات پانا قبول کیا گیا. پھر مسیح موعود کے وقت میں قطعاً جہاد کا حکم موقوف ہو گیا، جس طرح کا نبی رحمت کا ذکر کیا ہے، جس طرح کا حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے، اسی طرح کا اپنا کہ میرے وقت میں جہاد قطعاً حرام قرار دے دیا گیا. تو یہ حکم نہیں ہے، شریعت نہیں ہے یہ. تو یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، صفحہ 443 ہے، 40 نمبر 4 صفحہ 13 ہے. آگے
اگلا حوالہ مرزا قادیانی لکھتا ہے اور کہیں گے کہ تجھے یہ مرتبہ کہاں سے حاصل ہوا کہ خدا ذوالعجائب ہے، میرے پاس آئل آیا اور اس نے مجھے چن لیا ہے اور اپنی انگلی کو گردش دی اور یہ اشارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آ گیا، پس مبارک جو اس کو پاوے اور دیکھے، طرح طرح کی بیماریاں پھیلائی جائیں گی اور کئی آفتوں سے جانوں کا نقصان ہوگا۔ یہ اس کے ایک میں نے اوپر کیا لکھا ہے اس کا، ایک والا چھوٹ گیا ہے، چلیں بہرحال کوئی نہیں، خیالات غازیانہ اور جہاد، چلے وہ بعد میں کر لیجئے گا نا، اس کا حوالہ دے دینا۔ یہ جی حوالہ تھا روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 106، حقیقت الوحی صفحہ 103 کا جی۔ اب غازیانیہ جی، تو یہ اس لیے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جبرائیل صاحب شریعت نبی پر آتا ہے، اور جہاں لکھ رہا ہے کہ مجھ پر آئل آیا، تو اس لیے یہ بھی صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ اچھا، مرزا قادیانی کے نزدیک صاحب شریعت انبیاء کا انکار کفر و ارتداد ہے، اور اپنے انکار پر بھی وہ یہی فتویٰ لگاتا ہے، یہ بھی اس کے صاحب شریعت نبی ہونے کو مستلزم ہے۔ پہلے آپ مرزا قادیانی کی وہ عبارت ملاحظہ فرمائیں جس میں اس نے لکھا کہ انبیاء کا انکار کفر و ارتداد ہے۔ لکھتا ہے یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعویٰ کے انکار کرنے والے کو کافر کہنا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں، لیکن صاحب شریعت کے ماں سوا جس قدر ملہم اور محدث ہیں، گو وہ کیسی ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ الہیہ سے سرفراز ہوں، ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن سکتا۔ صاحب شریعت کے انکار سے کافر بنتا ہے۔ اب آگے سنیں مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے، جو مجھے نہیں مانتا اور خدا اور رسول کو نہیں وہ خدا اور رسول کو نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے۔ اب جو شخص خدا اور رسول کے بیان کو نہیں مانتا، قرآن کی تکذیب کرتا ہے، عمدن خدا تعالیٰ کے نشانوں کو رد کرتا ہے اور مجھ کو باوجود صدہا نشانوں کی مفتری ٹھہراتا ہے، تو وہ کیوں کر مومن ہو سکتا ہے؟ تو اپنے نہ ماننے والوں کو کافر کہہ رہا ہے، اور ابھی اوپر بتایا تھا کہ صاحب شریعت رسول کا انکار کفر ہے، غیر صاحب شریعت کا انکار کفر نہیں ہے۔ تو اگلے 2-3 حوالے جو ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ اپنے انکار کرنے والوں کو اس نے کافر کہا، اور اوپر اصول بتا دیا کہ صاحب شریعت کا انکار کفر ہوتا ہے۔ تو یہ چند حوالے تھے جو میں نے یہاں لکھے ہیں۔ زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا، ماشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیے کتنے کہ 7 حوالے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، یعنی اس چیپٹر میں یعنی صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ تقریباً 11-12 والے ہیں ٹوٹل، ماشاءاللہ، واہ واہ۔ ابھی وہ حوالہ جو آپ نے پڑھا ہے تذکرہ والا، وہ تو جہاں لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کو بھی شامل کرتے تو گل بات جانی تھی۔ جا تو وہ بتا دیں نا، میں وہ بھی لکھ لیتا ہوں تو آئندہ انشاءاللہ وہ بھی اچھا، شامل۔ مجھے یاد آیا سیالی صاحب کہ اس کتاب کے متعلق تھوڑا سا اور، اچھا یہ تھا روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 435 اور 36، 435 اور 36 جلد 17۔ یہ کون سا بتا رہے ہیں؟ یہ 40 نمبر 4 جو ابھی میں نے بتایا تھا، تشریع نبی۔ نہیں، وہ تو میرے پاس لکھا ہوا ہے نا، وہ تو ہے، میں وہ تذکرہ کا پوچھ رہا ہوں۔ جو تذکرہ یہ تو میں نے بتایا نا، آپ نے پڑھا ہے، میں نے وہ چھوڑ دیا تھا۔ جی بس یہی ہے، ایک تذکرہ کا آپ نے پڑھا تھا، یہی تھا روحانی خزان والا تذکرہ؟ یہی تھا، ہاں جی۔ اچھا، یہ تو پھر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے یہ کہنا تھا کہ یہ کتاب ضخیم ہے بہت زیادہ، اگر اس کو اور جاندار بنانے کے لیے اس کی وہ ایک بنا دی جائے اشاریہ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فتاوی رضویہ شریف کا اشاریہ ہے، تبیان القرآن کا اشاریہ، یا ایسے
جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں ان کے اشاریے لکھے جاتے ہیں. اشاریے میں وہ ہوتا ہے کہ حروف تہجی کے اعتبار سے کہ فار ایگزامپل رجولیت پوری عبارت میں سے جو اچھوتا لفظ ہے نا کہ پوری عبارت کا انحصار جس سے ایک لفظ کے اوپر ہے تو اس کو اس اشاریے کے اندر را کے تحت ڈال دیا جائے رجولیت. ایسے ہی جیسے ٹیچی ٹیچی ہے تو ٹیچی ٹیچی کو ٹے کے تحت ڈال دیا جائے تو ایسے مطلب ایک اشاریہ اس کا بن جائے نا ہے بلے بلے ہو. ہاں جی چلو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کوئی بنا دے. میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا. انشاءاللہ یہ کام بالکل ہونا چاہیے تو آپ جس کو پھر حکم فرمائیں گے وہ کرے گا انشاءاللہ. جی آپ اگر کر سکتے ہیں تو آپ تو ویسے بھی آپ ماسٹر ہیں اس کے تو اگر بن جائے تو میرے لیے یہ ہے کہ پھر مجھے اس کی اوریجنل فائل چاہیے ہوگی جہاں پہ یہ ٹائپ جائیں گی آپ کو. وہ مجھے فائل مل جائے تو اشاریہ دنوں میں تیار کر دیں گے انشاءاللہ. ان پیج میں مل جائیں گی آپ کو کیونکہ وہ سرچ کرنا ہوتا ہے نا سرچ کر کے دیکھنا ہے کہ کس کس پیج کے اوپر یہ لفظ ہے تاکہ وہ پھر سارے اشاریے کے اندر ہم ڈالیں گے کہ یہ فلاں فلاں صفحے کے اوپر آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھنی ہے. ہاں جی وعلیکم. جناب یہ پتہ یہ کرنا ہے کہ جیسے یہ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر کہ جیسے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ رافع کا لفظ بعد میں ہے توفی کا لفظ پہلے ہے. تو حضرت اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیں. حضرت جی میرے کو اگر پوچھنا ہے میرے کو سیدھے سیدھے سچے سودے نے بقاعدہ تھانوں سیالی صاحب ہی دسن گے کہ یار انہاں سوالاں دا کی تعلق قادیانیت نال. تسی کیوں نہیں پوچھدے قادیانیاں نو کہ مر جاؤ سانو کوئی دسو بھی تے صحیح کہ اسی کہڑے پنڈے پئیے. اسی جدوں مرزے قادیانی نو وینے او زنا کاریاں کردا ہے شراب نوشیاں کردا ہے پیا جو جناب غلط کام گناہ سارے مرزے قادیانی تو ملدے نے پے. او بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ نے یا زندہ نے او آسمان تے نے یا زمین تے نے ایدا تعلق کی یہ کوئی سوال کوئی سمجھو باہر جی. دیکھو نا دھوکہ تو اسی بات پہ دیتے ہیں نا کہ حضرت کوئی دھوکہ دے اندر تسی اپنی نہ فکر رکھیں نا. جب وہ یہ آیات قرآن سے پیش کریں گے ہمارے لوگ تو پھنس جاتے ہیں. اور کچھ پوچھیں گالیاں ان سے پوچھیں قرآن مجید سے بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے بتاتے ہیں. جی خاور صاحب ہے نہیں خاور صاحب سے کریں گے. خاور صاحب چلو خاور صاحب سے آپ شاہ صاحب بات کر لیں لیکن پہلے یہ اللہ بادشاہ جو صاحب ہیں انہوں نے جو پوچھا ہے سوال. جی سیالی صاحب جزاک اللہ. ہاں متوفی کا پہلے ہے رافع کا بعد میں ہے تو واو جو ہے یہ جمع کے لیے آتی ہے اس میں ترتیب نہیں ہوتی. متوفی کا و رافع کا میں تمہیں پورا لے لوں گا اور اٹھاؤں گا اصل معنی تو یہ ہے. تو یہ غلط معنی کرتے ہیں متوفی کا کہ میں تمہیں موت دوں گا اور پھر اگر کہاں اٹھائیں گے نا یہ بھی بتائیں نا کدھر اٹھائیں گے. سنیں نا بات سن لیں پہلے بات سنیں پھر بولنا. انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا وہ صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ متوفی کا پہلے ہے رافع کا بعد میں ہے. تو میں نے بتایا کہ واو صرف جمع کے لیے آتی ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں آتی. جیسے قرآن پاک میں ہے ورکعی وسجدی رکوع پہلے آیا ہے سجدہ بعد میں آیا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے ورکعی وسجدی رکوع کر اور سجدہ کر تو کیا پہلے رکوع ہو جائے گا. تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ واو صرف جمع کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت رکوع کو پہلے ذکر کر دیا ہے لیکن حقیقت میں رکوع بعد میں ہے. تو اس لیے یہ واو صرف جمع کے لیے آتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے وفات اور بعد میں رفع. پہلی بات تو یہ ہے کہ متوفی کا معنی وفات ہے نہیں. مرزا قادیانی نے بھی لکھا ہے پورا لے لینا. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 620 ہے. اس پر متوفی کا اس نے لکھا ہے کہ پورا نعمت دینا یا پورا لے لینا. تو یہاں وہ موت والا معنی بھی نہیں ہے لیکن اگر وہ کریں تو پھر بھی پہلے اٹھانا بعد میں انہیں موت آئے گی مستقبل میں. اور یہ واو صرف جمع کے لیے آتی ہے
इससे कोई तरतीब वगैरह साबित नहीं होती कि मुतवफ़ी का पहले क्यों जिक्र कर दिया और राफियों का बाद में क्यों जिक्र कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। جیسے کہ حضرت توفل انفس حین موتہا، اس میں بھی ہے نا کہ اللہ نیند کے وقت آپ کو اٹھا لیتا ہے لوگوں کو جو رات کو سوتے ہیں، تو وہاں بھی لفظ توفی کا لفظ جو ہے وہ نیند کے لیے استعمال ہو رہا ہے، موت کے لیے نہیں ہو رہا۔ یہ اصل معنی ہی اس کا یہی ہے، موت اس کا معنی ہی نہیں ہے۔ موت اس وقت معنی ہوتا ہے جب قرینہ ساتھ پایا جائے، یتوفاہن الموت، تو وہاں موت کا ذکر آیا ہے۔ اگر توفی کا معنی موت ہوتا تو پھر موت نہ آتا، تو موت آتا ہے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جی تسی اللہ بادشاہ بھائی تسی بندہ ساڈا نسا چھڑنا ہے۔ جی شاہ صاحب بات شروع کر۔ ہاں ٹھیک، بڑی مہربانی۔ چلو بعد چ کر لیو جے تھوڑی بہت رہ گئی ہے کسر، تے سیالی صاحب نہیں نسے جاندے اتھے ہی نے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک ٹھیک اللہ۔ اچھا جی، خاور صاحب آ جائیں جی۔ خاور صاحب نے جو بات کی ہے نا مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ یہ قرآن پہ بات نہیں کریں گے۔ خاور صاحب آئیے، سامنے آئیے۔ خاور صاحب آپ نے بالکل بات سچی بیان کی ہے۔ خاور صاحب تشریف لائیے، آپ پیچھے چلے گئے ہیں، ایسے نہیں بات کریے۔ خاور صاحب تشریف لائیے۔ ہاں دوڑ گئے، ہاں پاکٹ بک ڈھونڈنے گے، نہیں باکڑ بک نہیں ڈھونڈنے گئے۔ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی تھی کہ مفتی بشر شاہ قرآن سے بات نہیں کرتا قادیانیوں سے، کیونکہ مرزا قادیانی کی زنا کاری کا، اس کی شراب نوشی کا، اس کی رنڈی بازی کا، اس کی دھوکہ دجل فریب اور فراڈ کا تعلق قرآن سے کیا ہے؟ سوال ہے یہ خاور صاحب ہوتے تو ان سے میں نے پوچھنا تھا۔ وہ یہ ان کو وہ کانے نو اصل چ کانو سوچ جاندی ہے، انہوں پتہ ہے اگے کٹا کی کھل جانا ہے، اگے کٹا زنا کاری کھل جانی ہے حضرت مرزا صاحب دی، شراب نوشیاں دے پٹاری کھل جانی ہے، بھگتتے رہو۔ وہ اکھاں بیچارے دیاں شراب دے نال گلدیاں نہیں پیاں، تسی چلے ہو جی سانو زندہ ثابت کرو جی، چلو جی۔ میں تم سے سوال مرزے کی شرافت کا کر رہا ہوں، تے او تے اللہ بھلا کرے اللہ بادشاہ بھائی دا کہ انہوں نے آ کے تمہیں بچا چھڑے ہے، تے وہ موضوع کدھر اور لے کے ٹر پے نے، نہیں تے کام خراب ہون ہی لگا سی بس۔ صحیح ہے بھائی، صحیح، نپ کے رکھو۔ کوئی مرزے دی شراب نوشیاں دی گل کرے، حرام کاریاں دی گل کرے، او دی چوری ٹھگی، او دی بدماشیاں دی گل کرے، تو عیسیٰ نو بس زندہ ثابت کرو تے مردہ کرو، پر نپ کے رکھو، اپنی لگے رہو جی۔ کوئی اور نئے دوست کوئی بات کرنا چاہتے تو کر لیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم۔ اور ایک منٹ اللہ بادشاہ بھائی، تھوڑا جا نا ماحول کو دیکھ کے، تھوڑا سا ماحول کو دیکھ کے کہ یہاں پہ کوئی مخالف تو نہیں بیٹھا، تو وہ پھر مخالف کو پہلے بولنے دینا ہے، خود پھر چپ ہی ہو جانا ہے۔ جی بہتر۔ وہ آپ کی سپورٹ لے کے نکل گئے۔ جی نہیں، میں وہ صرف اس وقت آیا نہیں تھا، میں نے پہلے سوال کیا تو وہ بعد میں ایڈ ہوا تھا۔ نہیں سچے سودے رکھو اپنے کو، سچے انہیں گورکھ تندیاں چ پہن دی سانو لوڑ کو نہیں۔ پتہ ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمان پہ چلے گئے ہیں، ابھی بھی موجود ہے، قرب قیامت میں زندہ نزول کریں گے۔ دلیل دلول سانو کو نہیں پتا بھائی، بس ساڈا ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومن کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ سانو نہیں پتا قرآن دی کیڑی آیت چ کیڑی حدیث چ، سانو اتنا پتا ہے کہ ساڈے بابیاں دے تھرو، ساڈے علماء دے تھرو جنہاں نے سانو قرآن سمجھائے، سانو حدیثاں سمجھائیاں تے عقیدہ دتا کہ عقیدہ انج جے، سینہ بات سینہ عقیدہ ٹردا آ رہا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ دلیلاں بڑیاں نے حضرت جی، کی کر دیو پہ، دلیلاں بڑیاں نے، اسی بغیر دلیلے بیٹھے ہیں، بڑیاں دلیلاں نے، قرآن بھی بڑا تے حدیثاں بھی بڑیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حیات دے اوتے شاہد نے تے عادل نے، اے گل نہیں کہ دلیلاں نہیں، گل ہے وے کہ قادیانیاں دا تعلق مرزے دا تعلق قرآن نال ہے کی حضرت، لیکن جدوں اپنی براٹ دے بیٹھ کے آیتاں پیش کرن یا کوئی حدیث بھاویں دجل نال پیش کرن، جواب تے حضرت اساں دلیل دینی ہے، کوئی گل نہیں کرن، جنہ مرضی کرن، اوتھے جا کے اللہ بادشاہ بھائی کال پان گے، جا کے ہوئی سوال کرن کہ یار تسی بڑا قرآن پڑھیا، بڑیاں حدیثاں پڑھیاں، مینوں اینی گل تے دسو یار کہ مرزا قادیانی وہ شراب پیندا سی،
ਉਹ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਂਦੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਇਤਨੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸੀਏ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुफ्ती साहब? ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह का। अच्छा मुफ्ती साहब, वो कुरान मजीद में और हदीस में चोरी की तो ममानत आई है ना? बिल्कुल जी, ठीक है, और शराब की भी ममानत आई है, बिल्कुल आई है। तो ये जो मिर्ज़ा कादियानी स्कॉटिश एमल्शन और टॉनिक वाइन और ये हमसे तो यही बात हम पूछते हैं कि भाई कुरान और हदीस में तो उसकी ममानत आई है, तो मिर्ज़ा कादियानी तो वो स्कॉटिश एमल्शन और वो टॉनिक वाइन और वो कोको वाइन ये सारी चीज़ें पीता था। इसके बारे में और चोरी देखे ना, पेंशन चोरी जो हुई और लेके दौड़ गया, तो उसके बाद पीछे वो पेंशन चोरी, टैक्स चोर 500 रुपए का नोट मंगवाया ते अद्धा नोट उन्हें कहा जी तू एक खत च पा के टोर दे, ते अद्धा नोट दूजे खत च पा के टोर दे ताकि टैक्स बच जाए। किताबा क्या मुफ्ती साहब कैसे हैं सर? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है जी। मुफ्ती साहब 2017 से आपको माशाल्लाह सुन रहा हूँ, जब आप वो जाहिद कोई हंजीर था एक, उसका भी रद्द करते थे, मैं उस वक्त उस वक्त तो ये सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन मुफ्ती साहब इनका खैर कुरान से कोई तल्लक नहीं है, लानत हो इन पे, ये तो हंजीर है ना, ठीक है, कुरान तो एक पाक किताब है, इनका क्या तल्लक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुरान मजीद में अपने मुसलमान भाइयों के लिए ये चीज़ है कि कुरान मजीद की सूरा ज़ुहरफ, सूरा मुबारक ज़ुहरफ की आयत 61 57 से पढ़ें। 61 में मामला ही क्लियर है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो वापस आएंगे, ठीक है। तो ये बात है कि ये इनका कुरान से कोई तल्लक नहीं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर गया हूँ कि इनके पास जाके सिर्फ ये इनकी बदकारियां बताया करें उस खंजीर की। वो पता क्या ना, वो इंज हुंदा है ना जी कि इत्थे मेरे एक मुखालफ आया है ते ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੁਫਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, क्योंकि कुरान नाल गुफ्तगू हो रही है ना। उन्होंने नहीं समझ आ रही, उन्हें यह कहना है कि दो मुसलमान आपस लड़ रहे हैं, वो कहे दो मुसलमान आपस लड़ रहे हैं, कुरान से गल कर रहे हैं। कुरान हुण देखो मेरे सामने इत्थे आके साई बह जाए तो क्या मैं उहदे नाल कुरान से गल करांगा? सवाल एक भाई, जदों मैं बाइबल के हवाले इत्थे बयान करने शुरू करांगा, वो सुनन वाला बंदा फौरी जज कर जाएगा कि बंदा सही है, मुफ्ती साहब जिहदे नाल गल कर रहे हैं। मैं गीता ग्रंथ दे उत्ते गल करनी शुरू कर दियां, थल्ले वाला बंदा समझ जाएगा कि यह बंदा कोई सिख ते कोई हिंदू है जिहदे नाल गल हो रही है। समझ आई कि नहीं? मैं जनाब इत्थे जनाब तालमूद दे हवाले देने शुरू कर दियां अगले मुखालफ नूं, ते सुनन वेखण वालियां नूं पता चल जाएगा कि बंदा कोई यहूदी है, यहूदी नाल गल हो रही है, क्योंकि उन्हां दी मुसल्लम वो किताब है, उहदे तों गल हो रही है, उहदे तों हवाला दिता जा रहा है। इहो ही गल है दोस्तों कि कादियानी किताबां, रूहानी खजाइन, मलफूजात, मकतूबात, इश्तिहारात, अल फजल अखबार, सीरतुल महदी, तज़किरातुल महदी, ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦਿਓਗੇ, ਸੁਣਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ। ਟੀਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਸੁन्नी ने, शिया ने, भाभी ने, देवबंदी ने मुकातबे फिक्र ने।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਾਲ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪਵੇ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਇਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ, ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ, ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈਏ कि नहीं आई? ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ठीक हो गया जी। करें जी बात, फैसल भी आ गया, फैसल करो ना, कोई गल टोरो अगे, गल टुरनी चाहिए है। फैसल चुप हो गया तो नहीं बंदा, की हो गया? फेक आईडी तो नहीं फैसल? फेक आईडी मुफ्ती साहब फेक है ना? मुफ्ती साहब वो जो मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा हुआ है जिस सफ़े पे कि मेरा ख्याल तरियाकुल कुलूब का हवाला है कि जी कोई वो भी बन सकता है, चूड़ा चमार भी नबी बन सकता है, नबी बन सकता है जी, है ना? हाँ जी। वो जरा हवाला जरा डिस्प्ले पे कराओ जरा। ओए लो जी बाबा जी, है प्याज है क्योंकि उधर थले एक और गल भी लिखी है। हाँ जी हाँ जी, ए लो जी हवाला मैं बखान लगा जी। हेलो जी, हवाला रूहानी खज़ैन जिल्द 15 सफ़ा 279। यार मिरर है यार की बंदा है पे असल दे विच ना, असल दे विच रोला है वे कि मैं इत्थों पहले मिरर तू हटाया है, हुण सफ़ा सीधा होएगा लगदा है। ए हवाला हुण वेखो भाई। अच्छा, मिर्ज़ा कादियानी कहता है एक शख्स जो कौम का चूड़ा यानी बंगी है और एक गांव के शरीफ मुसलमानों की 30-40 साल से ये खिदमत करता है। यार जुनेद तू ही पढ़ना यार, तू ही पढ़। ठीक है मुफ्ती साहब जरा वो डिस्प्ले कराना स्क्रीन में की थी है यार। 40 साल से ये खिदमत करता है कि 2 वक्त इनके आप दिखाए ना वो नजर नहीं आता, घरों की गंदी नालियों को साफ करने आता है। हाय हाय इनके पखानों की निजात को उठाता है। बड़ी देखो दस रहे हैं जी, पूरी डिटेल दस रहा है। और एक 2 दफ़ा चोरी फड़िया गया है कि मिर्ज़ा कादियानी खुद तो नहीं ते और चंद दफ़ा जना भी भी गिरफ्तार होकर उसकी रसवाई हो चुकी है और चंद साल जेल खाना में भी कैद रह चुका है। और चंद दफ़ा ऐसे बुरे कामों पर गांव के नंबरदारों ने इसको जूते भी मारे हैं। और इसकी माँ और दादियाँ और नानियाँ हमेशा से ही ऐसे नजस कामों में मशगूल रही हैं और सब मुर्दार खाते और गू उठाते हैं। अब खुदा ताला की कुदरत पर ख्याल करके मुमकिन तो है कि वो अपने सब कामों से ताइब होकर मुसलमान हो जाए। और फिर ये भी मुमकिन है कि खुदा ताला का ऐसा फजल इस पर हो कि वो रसूल और नबी भी बन जाए और उसी गांव के शरीफ लोगों की तरफ दावत का पैगाम लेकर आवे और कहे कि जो शख्स तुम में से मेरी इताअत नहीं करेगा खुदा उसे जहन्नम में डालेगा। ये देखें। अच्छा ये जो उसने कहा ना गू उठाने वाला चूड़ा जो है वो नबूवत का दावा करे, तो ये असल में यही बात ये देखिए कि सेंसिस ऑफ इंडिया के 1901 में वो लिखी हुई है। इसका ये पेज नंबर देख लें, 143 है। यार जुनेद इंग्लिश आती है ना आपको? जुनेद आंदी या तो फिर एथो बिगनिंग तो पढ़ जरा। बिगनिंग एज ए मौलवी विद अ special mission to the sweepers. The Mirza eventually advanced to
advanced claims to be the अच्छा बस इसका तर्जुमा क्या है बता दो। जो शुरू उसने किया मौलवी के तौर पर और लीडर था, वो स्पेशल मिशन उसको दिया गया, यानी कि एक ख़ास मिशन उसको दिया गया चूड़ों के लिए। हाँ चूड़ों, यानी वो जमादारों के लिए जो दबड़ा सर पे रख के तो लटरीने साफ करते हैं। हाँ लैट्रिने साफ करते हैं, उनके लिए वो स्पेशल मतलब उसको अपॉइंट किया। अच्छा यही बात ये गजटर ऑफ दी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट 1883 और 84 के सफ़ा नंबर 61 के ऊपर भी ये देखें उन्होंने की है। अच्छा ये भी मैं आपको कहूँगा, ज़रा थोड़ा सा पढ़ के सुना दो हाईलाइट। हाँ थोड़ा सा बड़ा करो, ठीक है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ऑफ दी Mughal family of Qadian has also created a great stir of recent years. He is a man of great eloquence and a distinguished preacher. At one time he was a leading Maulvi, but gave out that he had a special mission to the sweepers. करो तर्जुमा। तर्जुमा यही है कि जी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो मुग़ल से ताल्लुक़ रखता था और एक बड़ा वो शख्सियत थी, वो एक वक़्त में उसका ये कहना है कि जी वो बहुत ही ख़ास किस्म का तबलीगी था और उसको एक ख़ास जो है वो मिशन पर भेजा गया है चूड़ों के लिए। चूड़ों के लिए मतलब चूड़ियां का लीडर है मिर्ज़ा कादियानी। हाँ चूड़ों के लिए स्पेशल मिशन भेजा गया ना डेढ़ जमात में। अच्छा ये वो अंग्रेज है कि जिनका ये खुद काश्ता पौधा था। हाँ तो वो तो लिखा हुआ है ना कि मैं उन्हीं की इताअत को करने के लिए आया हूँ कि उन्हीं के लिए। हाँ और वैसे भी इसके दीन का ये रुकन है ना, दीन अहमदियत का ये रुकन है कि इताअत अंग्रेज। हाँ तो इताअत अंग्रेज के रुकन तो उन्होंने खुद बता दिया ना कि असल में जो इसकी जमात में शामिल होंगे वो चूड़े होंगे। हाँ चूड़ा, हाँ चूड़ों का लीडर है। हाँ तो उसी चूड़ों का लीडर वो अपनी किताब में वो लिख रहा है ना कि कौम का कोई भंगी चूड़ा लटरीन उठाने वाला जमादार किस्म का बंदा जो है ना वो भी नबूवत का दावा कर देता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी जो वाला आपने पढ़ा ये हमें ये लाश की तो वो भी पता चल गया ना कि ये लाश की जो तारीफ है वो असल में अंग्रेज है। तो उन्हें लिखा है कि मैं लेके आके जुनेद तुम्हारी आवाज कट रही है, कोई प्रॉपर नहीं आवाज आ रही। हाँ मैं कह रहा हूँ कि उन्हें ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਨਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਲਾਸਟ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਨਬੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਜੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਫੜੀਏ ਦੱਸੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ। ਤੇ 281 ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਬਾਰਤ ਚ ਹੈ ਵੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ੂਲ ਮਸੀਹ ਹੈ ਵੇ ਉਹਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 500 ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 18 ਤੇ 590 ਪੇਜ ਹੈ ਤੇ 591 ਪੇਜ ਗਾਲਿਬਨ ਉਹਦੇ 590 ਪੇਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਵਾਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਚੈਲੰਜ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਜ਼ਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਕਢਵਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 590 ਪੇਜ ਹੈ ਵੇ, ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। 1 ਮਿੰਟ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ, 18ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਹੈ। 18ਵੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੀ ਹਵਾਲਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਤੇ 590 ਪੇਜ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜੀ। 590 ताजदार खत्म नबूवत 590, 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ। ਅੱਛਾ 590 ਨਜ਼ੂਲ ਮਸੀਹ। ਅੱਛਾ 1 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ 2 ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ, ਉਤਲੀ ਤੇ ਥਲੜੀ? 1884 ਦੇ लिखी। 1 मिनट मैं पढ़ना वा। और इसमें आलिमुल गैब खुदा ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि कोई मुखालिफ कभी तेरी सुहाने पर कोई दाग नहीं लगा सकेगा। बल्ले लो जी लो, मुफ्ती साहब साडे कोलों तुहानू तोहफा, बड़ा ही तोहफा है, बड़ा वड्डा तोहफा ही। रफीक जुनैर रफीक ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਫੇਰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰ ਫੇਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਫੇਰਨਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1884 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਰਬੀ ਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ 1884 ਤੇ ਇਹਨੇ 400 ਗਾਲਿਬਨ 80 ਪੇਜ ਹੈ ਜਾਂ 479 ਪੇਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ 40 ਬਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ 40 ਬਰਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ 1840 ਤੋਂ 40 ਬਰਸ ਲੈਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ ਨਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਤੇ 1844 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੂਰੁਲ ਮਸੀਹ ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 15, ਕੱਢੋ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਲਦ 15। 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਜਿਲਦ ਤੂੰ ਅਜੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਸਫਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਅਰਬੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। ਤੇ ਸਫਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਸਫਾ 479 ਯਾਨੀ 479। ਖੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, 479 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 480 ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤਾਬ ਵੀ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਲਵੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤਰਿਆਕੁਲ ਕਲੂਬ ਸਫਾ 479। ਹਾਂ ਖੋਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਵਾਲਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਤਮਾਮ ਪਿਦਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ ਮਾਈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਜ਼ਰਾ, 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਪੜੇ। ਠਹਿਰੋ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 282 ਪੇਜ ਹੋਏਗਾ। 282 ਪੇਜ ਹੋਏਗਾ। 200 ਸਫਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ ਤੂੰ। ਹਾਂ 200 ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ 282 ਪੇਜ। 282 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁਰੀ ਕਿੰਝ ਟੁਰੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇਲਹਾਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖੇ है। यानी इन कुफार को कह दे कि इससे पहले मैंने एक उम्र तुम में बसर की है, बस क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किस दर्जा का अमीन और रासबाज हूँ। 40 साल का जिक्र तो नहीं है यार, एक उम्र का बस जिक्र है। ऐसे पूरे सफ़े से 40 का लफ्ज़। अच्छा गुज़श्ता 40 बरस की ज़िंदगी में कोई ऐब और नक्स निकाल। हाँ अच्छा जुनेद किथे टुर गए? लब गए निकाल सको, बावजूद इसके कि वो 40 बरस तक दिन रात तुम्हारे दरमियान ही रहा। हाँ जुनेद लगता है कितने मसरूफ हो गए। नहीं मैं यही पे हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ आगे भी पढ़ो, आगे एक और गल भी लिखी। हाँ नहीं 1 मिनट पहले मैनू दस तरियाकुल कुलूब
ਦਾ ਸਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤਰਿਆਕੁਲ ਕਲੂਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 1899 ਨੇ ਹੈ ਜਾਂ 1898। ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਠਹਿਰ ਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰ। तरियाकुल कलूब 1898 में ये रिसाला ज़रूरतुल इमाम लिखा, मगर इसके बाद अपनी इस्लाह के करने की बजाय 1899 के करीब उसने अपने, ठीक है, तो दूसरा खत 1800 हाँ जी शाया इस खत के जवाब में मुंशी इलाही तो खत खुद लिख रहे जुलाई 1899 के आखिर में हजरत साहब ने 1899 चो आंदा पिया कि किताब लिखनी शुरू की सी तरियाकुल कलूब। बिल्कुल। अच्छा ते एदे विचों माइनस करिए अगर 40 40 करो माइनस ते कितना बनदा जे? वेले ओए ते बनदा ही पिया 40 कीता ते ए बन गया 1860 बन गया। हाँ 1860 बन गया। ये ते ओए दी उम्र है कि गोरख दंदा जे यार ये की बन गया ओए? ओए की बन गया? पता नहीं कहीं बन गया जे। ओए 50 साल भी नहीं बने। 1860 बन दी है पे यार, या 1859 कर लो। हाँ ये 40 अगर माइनस ए देखो ना यार है, एक मिनट जरा बहाइए पहले हवाला ते पढ़ाओ ना जरा सानू लोकां नूं ही बहाइए जरा थोड़ा जिहा जरा ठहर दे। खैर ए देखो जी ए ओही जिल्द जे ओदे मुकदमे दे उत्ते लिखिया वे कि जुलाई 1899 के आखिर में हजरत मसीह ने तरियाकुल कलूब किताब लिखना शुरू की। ए पता चल गया जे? ए देखो ए रूहानी खज़ैन जिल्द 15 ए जिल्द 15 दा अगे जाई जाइए ना, अगर अगे जाओगे तो ए वो आया सी तरियाकुल कलूब ते जिहड़ी इबारत तुहानूं मैं सुनाई है वो है। हुण समझ आई जे कि नहीं? अच्छा इहदे सफ़े किहड़े ते जाना है भाई? 282 है या 282 ऐसा करके कोई सफ़ा है वे देखो जरा 282 एक मिनट है। हाँ जा रहे हैं मैं किताब सारे दे सामने खोल रहे हैं, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਵੇ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵੀ ਪੇਜ ਪੜ ਲਓ। ਇਹ ਜੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਇਬਾਰਤ ਇਹ ਸਫਾ 282 ਜੇ ਇਹ ਤਰਿਆकुल कलूब जे ते ਇਹ जे ਉਹ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਏ कि गुज़श्ता 40 बरस की जिंदगी में कोई ऐब और नक्स निकाल सको, बावजूद इसके कि वो 40 बरस तक दिन रात तुम्हारे दरमियान ही रहा है। विंडो पे की कह रहे मुफ्ती साहब के 40 साल तक साफ पाक सी है? और नहीं यह गल नहीं हो रही 40 साल दा गल नहीं हो रही, गल है और ये मिर्जे दी उम्र। मिर्जा कादियानी 20 साल छोटा हो गया जे। हाँ जी वाह। मेरे इस हिसाब नाल पैदा होना चाहिए इनू 1860 दे विच या 59 कर लो, ज्यादा तो ज्यादा 59 कर। ए मुफ्ती साहब हाईलाइट करके ना तो डॉक्टर होली स्पीड में भी दसियो। अरे वे लो है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ जे है 20 साल छोटा हो गया जे, होर छोटा हो गया 20 साल। हाईलाइट कर लो, चलो ठीक हो गया। हां वो कर ले, मैं हवाले सेव कर लेने। वाह जी वाह, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 590 ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਵੀ, ਨਜ਼ੂਲੇ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾ ਛੜਿਆ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਐਡੀ ਇਲਮੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਟਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸਮਝ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਨਜ਼ੂਲੇ ਮਸੀਹ ਦਾ 98 ਜਿਲਦ 590 ਸਫਾ। ਉਹ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਹਜੇ ਹੁਣ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਲਓ। 590 ਵਾਲਾ ਨਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੇਖਾਂ, ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ भारत हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो हेलो बेहतरीन हो गया, बेहतरीन लोया हो गया काम जी, काम लोया हो गया, काम लोया हो गया, काम लोया हो गया। अच्छा भाई दोस्तों, इन्ने बड़े दोस्त आ गए हो कि गल कर लो भाई, असी भी बोली जा रहे हैं इन्नी देर दे, अगले ने भी कोई साह दवाई दा हुंदा है। कोई गलबात नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो अभी आप 1860 वाला बता रहे थे, मैंने नहीं सुना जी, ये किस तरह 1860 आपने बताया? सियाली साहब बहुत मुश्किल सवाल करते हैं आप, बहुत मुश्किल सवाल। हजरत मसीह साहब ने किताब लिखी तरियाकुल कुलूब जी, उस किताब के अंदर लिखते हैं कि गुज़श्ता 40 वर्ष की जिंदगी में कोई ऐब और नक्स निकाल सको, बावजूद इसके कि वो 40 वर्ष तक दिन रात तुम्हारे दरमियान ही रहा। मिर्जा कादियानी क्लेम कर रहा है कि इस किताब के लिखने तक मेरी जिंदगी 40 साल हो गई है। ठीक है, नहीं ये इसका ये रूहानी खजान क्या जिल्द है? जिल्द 15 सफ़ा 282। 282 जी। अब इसके इसी किताब के अगर आप मुकदमे में जाते हैं, जहां पर इन्होंने किताब का तारुफ करवाया है तरियाकुल कुलूब का, वहां पे कहते हैं कि जुलाई 1899 के आखिर में, बिल्कुल आखिर में, यानी दिसंबर दे विच, तकरीबन दिसंबर दे विच, तो या ये कह लें कि 1900 पूरा 1900 कर लें कि मैं हजरत मसीह ने तरियाकुल किताब लिखना शुरू की। अच्छा, अब यहां से देख लें 1900 में से 40 निकाल दे तो डायरेक्ट नतीजा निकलता है 1860, या एक कम कर ले 1859 बनता है। तो पता क्या चला कि मिर्जा कादियानी क्या 1859 को पैदा हुआ था। ठीक है, ये बात हो। ठीक है, अगर कोई कादियानी कहता है नहीं जी 1835 को पैदा हुआ, तो फिर मानना पड़ेगा मिर्जा कादियानी ने तरियाकुल कुलूब के अंदर गप मारी है, झूठ बोला है। और झूठ बोल के मिर्जा कादियानी ने झूठ बोल के फिर गू खाया है। हाँ, मिर्जे ने खुद ये कायदा कुलिया बनाया कि झूठ बोलना और गू खाना एक बराबर है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 215 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है वो कंजर जो वलद ज़ना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 2 सफ़ा 386। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 56। मिर्जा कादियानी कहता है झूठ बोलने से बदतर दुनिया में और कोई बुरा काम नहीं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 459। मिर्जा कादियानी कहता है झूठ के मुर्दार को किसी तरह ना छोड़ना ये कुत्तों का तरीका है, ना इंसानों का। रूहानी खज़ाइन जिल्द 11 सफ़ा 43। अगर ये साबित हो जाए कि मिर्जे ने ये झूठ बोला है तो ये सारे फतवे मिर्जे के ऊपर लगेंगे। जी करें बात, कर ले भाई बात। ते कमाल नहीं हो गया अज ते कमालो कमाल ही हो गया। तरियाकुल कुलूब दिलों का तरियाक है, दिलों की दुआई। हाँ जी, हेलो जी, है जे दिलों का तरियाक। अज मिर्जे कादियानी दा शोहरा आफाक गप फड़ी गई जे भाई, बड़ी वड्डी गप।
जी कर लें भाई, किसी ने कोई बात करनी है कर लें भाई साहिबान। यार बोल बोल के ਅਸੀਂ भी थक जाने हैं यार, विच बोल पिया करो। फैसल बैठा है, भाऊ जी बैठे ने, मौला साहब बैठे ने, चौधरी साहब बैठे ने, पता नहीं सारे दोस्त बैठे ने यार, की कर दे हो यार। फैसल साहब ड्यूटी ते ने, काम ते ने, वो बोल नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते ने। खान साहब आगे, जमरोद खान साहब, इन्हां नूं टाइम दे जी। जी हाँ जमरोद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने 1-2-3 बार कहा यार कोई भी बोल सके और कोई बोले और कोई बोले, तो हमने आपके हुक्म की ताबेदारी की, हाजिर हो गए आपकी महफिल में। बिल्कुल ठीक। तो मिर्जा के बारे में कहना चाहूँगा कि मुसलमान होने के लिए पूरे दीन इस्लाम को मानना ज़रूरी है, और काफिर बनने के लिए इस किसी एक हुक्म का इनकार एक मुसलमान को काफिर बना देता है। ऐसा शख्स जो दारुल इस्लाम से खारिज हो, ये मिर्ज़ा का नंबर 1 है। मिर्ज़ा साहब ने जो कुछ किया, अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो। मिर्ज़ा कहता अल्लाह की, मेरे मज़हब के दोस्त हैं, अल्लाह की अताअत और अंग्रेज़ हुकूमत की अताअत। अब मिर्ज़ा साहब अंग्रेज़ हुकूमत की अताअत करते, यानी उन कुफार को कह दे कि इससे पहले मैंने एक उम्र तुम्हें ही बसर की है, बस क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किस दर्जा का अमीन और रास्तबाज हूँ। अब देखो कि ये दोनों सिफतें जो मर्तबा नबूवत और मामूरियत के लिए ज़रूरी हैं, यानी बुजुर्ग ख़ानदान में से होना और अपनी ज़ात में अमीन और रास्तबाज और खुदा तरस और नेक चलन होना, कुरान करीम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कमाल दर्जा ये साबित की है, और आपकी आला चाल चलन और आला ख़ानदान पर गवाही दी है। और इस जगह मैं इस शुक्र के अदा करने से नहीं रह सकता कि जिस खुदा ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद में अपनी वही के ज़रिए से कुफार को मुल्ज़म किया और फरमाया कि ये मेरा नबी इस आला दर्जा का नेक चाल चलन रखता है कि तुम्हें ताकत नहीं है कि उसकी गुज़श्ता 40 साल बरस की ज़िंदगी में कोई ऐब और नक्स निकाल सको, बावजूद इसके कि वो 40 बरस तक दिन रात तुम्हारे दरमियान रहा है, और ना तुम्हें ये ताकत है कि इसके आला ख़ानदान में शराफत और तहारत और रियासत और अमारत का ख़ानदान है, एक ज़र्रा ऐबगिरी कर सको। फिर तुम सोचो कुछ कि जो शख्स ऐसे आला और अथर और अनफर ख़ानदान में से है, उसकी 40 बरस की ज़िंदगी जो तुम्हारे रूबरू गुजरी है गवाही दे रही है, जो इफ्तिरा और द्रोह बाफी इसका काम नहीं है, तो फिर इन खूबियों के साथ जबकि आसमानी निशान वो दिखला रहा है और खुदा ताला की ताईदें उसके शामिल हाल हो रही हैं, जी सियाली साहब कंप्लीट होगी। जी कोई और दोस्त बात कर लें, किसी ने करनी है तो। ये सैयद साहब नाम से कोई आए हैं। जी जनाब। क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्लाह शुक्र। पिछे टुर गए हो? सियालवी साहब ब्रॉड ऑन कर दे, मैं सुन लगना है। मैं भी अपने नॉलेज वास्ते ना रद्दे कादियानी दी कुछ सीखने वास्ते बैठ पिया जाइए, सुनते रहीदा ते माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक तुहानू मजीद इस्तकामत देवे, मजीद इहदे काम करने तौफीक दे, जिहदे च सानू भी अल्लाह पाक तौफीक देवे कि असीं भी तुहाडे नाल शामिल होके कदम कदम नाल तुहाडे नाल चलदे रहीए। ते शाह साहब मनु तुसीं ना अगर मेरे इनबॉक्स दे विच तुसीं अपना नंबर मैनूं सेंड कर दो, फिर तुहानू मैं डायरैक्ट कॉल करांगा, ठीक है जी? जी सैयद साहब इंशाअल्लाह ताला मैं तुहानू फॉलो कर लेना वा
ਜੀ WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਲਾਂਤੀ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਾ ਜਾਣ ਕਰ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਚੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। اللہ کیا بات ہے۔ السلام علیکم سیالوی صاحب، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شکریہ، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کل تہاڈی طبیعت تھوڑی ناساز سی نا، تسی کہندے سو تے میں پتہ کریے نالے خیریت نے ٹھیک نے، ہن کو صحت سے ٹھیک جے؟ جی شکریہ، بس طبیعت وہ ہو جاتی ہے ناساز، کو کوئی نہیں کوئی خاص بیماری تو، لیکن تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بولنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسے کوئی نہیں بھی پرابلم ایسا نہیں بھائی، آج کل موسم ایسا ہے نا سیلوی صاحب، یہ نزلہ زکام بخار یہ زیادہ توڑتا ہے آدمی کو بھائی، یہ زیادہ طبیعت خراب کرتا ہے۔ وہ ہمارے تو یہاں وہ برساتی موسم ہے، تو یہاں نزلہ زکام کھانسی بخار وغیرہ نا عام ہے، تو بس اللہ پاک صحت عطا فرمائے سب کو جی، سب کو جو بھی رد قادیانیت پہ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو استقامت دے، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، بس ہماری لیے یہی دعا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سیال صاحب کیسے ہیں؟ بشر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ تمام بھائیوں کی خدمت میں سلام۔ جی میں کل ایک براڈ سن رہا تھا جی، تو اس پہ انہوں نے لگایا ہوا تھا مرزا جیلمی کا ایک بیان، کہ جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب لاہور میں مناظرہ ہوا تھا تو اس سے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بھاگ گئے تھے، تو میں چاہوں گا کہ سیالوی صاحب یا مبشر صاحب آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، اصل واقعہ بتائیں ہم سب کو۔ ایک تو جی پلیز کائنڈلی، اچھا بات یہ ہے کہ مرزا جیلمی جو ہے نا، وہ یہ تو ٹاؤٹ ہے قادیانیوں کا اور اللہ کار ہے قادیانیوں کا، اور قادیانی عقائد اور نظریات کا پروموٹر ہے، قادیانی عقائد اور نظریات کی تبلیغ کے اوپر مامور ہے، تو وہ تو ہمیشہ قادیانیوں کی بولی بولتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مسلمانوں والی بولی تو بولتا نہیں ہے، کبھی اس نے کوئی مسلمانوں کی فیور کے اندر کوئی بات کی ہو، بلکہ وہ تو ہمیشہ بات کرتا ہے اسلام مخالف ایجنڈے کے اوپر بات کرتا ہے، کبھی اس نے اسلامی بات نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتا ہے کہ قادیانی بھی مسلمان ہیں، اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عزائے وضو چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے، تو قادیانیوں کو بھی حضور علیہ السلام عزائے وضو چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے۔ مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے کہ قادیانیوں کا ترجمہ قرآن بالکل ٹھیک ہے، جبکہ مسلمان علماء کا کیا ہوا ترجمہ بالکل غلط ہے۔ مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے کہ اگر 1974 کی اسمبلی میں ہوتا تو قادیانیوں کو کبھی بھی کافر نہ ہونے دیتا۔ مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کوئی نہیں کیا، کس وجہ سے اس کو کافر قرار دیا گیا؟ اس نے تو جب نبوت کا دعویٰ کیا ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ تو ہمیشہ قادیانیوں کی فیور میں بات کرتا ہے، اسلامی بات تو اس نے کبھی نہیں کی۔ تو یہ اسی تناظر کے اندر یہ اصل میں قادیانی کہتے ہیں، قادیانی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی پیر مہر علی شاہ مناظرے کے اندر بھاگے تھے، اور ساتھ وہ بیان اگر مرزا جونیئر جیلمی کا سنے تو وہ یہ کہتا ہے، کلیم کرتا ہے کہ جو مواد مجھے قادیانیوں نے فراہم کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیر مہر علی شاہ مناظرے سے بھاگے تھے۔ تو اس کو مواد فراہم کرنے والے قادیانی، اس کے اگے پیچھے رہنے والے قادیانی، اس کو پروموٹ کرنے والے قادیانی، تو بھائی اس کی بات کا کیا یقین کرنا ہے؟ چودھری صاحب موجود ہیں؟ چودھری صاحب موجود ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں۔ بات کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں میرے بھائی کو؟ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ جی۔ ہاں یہ بات ہے کہ اس کی بات کا کیا یقین ہے؟ کوئی بات کا یقین ہے ہی نہیں، خلاف حقیقت بیان کرتا ہے، جو بھی بیان کرتا ہے اس کی کوئی ایک بات آج تک سچی ثابت ہوئی نہیں، بالکل وہ قادیانیوں کی بولی بولتا ہے، قادیانیوں کے عقیدے اور نظریے کو پروموٹ کرتا ہے۔ جس طریقے سے مرزا قادیانی کہتا تھا
کہ میں نے دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیا ہے، عیسائیت کو ختم ہی کر دیا ہے، اور مسلمانوں کے سابقہ عقائد اور نظریات کو میں نے ختم کر دیا ہوا ہے. تو سیم وہی بات مرزا جونیئر جیل میں بھی کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیا ہوا ہے بھائی، میں نے فرقوں کی دکانیں بند کر دی ہوئی ہیں. حالانکہ فرقے ویسے کے ویسے چل رہے ہیں، دربار ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں، سب دکانیں ویسے کی ویسے ہی چل رہی ہیں. وہ اپنے تئیں بیٹھ کے نا ڈنڈورا پیٹ رہا، فرقوں کی دکانیں بند، ڈیمیج ہیز بین ڈن. ایسے ہی مرزا قادیانی بھی کرتا تھا. وہ اپنے گھر میں گھس کے کہتا تھا وہ میں نے ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیا ہوا ہے، سب کو ختم کر دیے. اور بلکہ وہ تو یہاں تک نعرے لگاتا تھا کہ میں نے کسر صلیب کر دی ہے، عیسائیت کو ختم ہی کر دیا ہوا ہے. جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد، بلکہ اس کی زندگی کے اندر ہی، مرنے کے بعد کیا، اس کی زندگی کے اندر ہی عیسائیت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اور اس کے مرنے کے بعد تو لینے نہیں لگ گئی ہیں نا عیسائیوں کی. حتیٰ کہ مرزا قادیانی کے اپنے مرید عیسائی ہو گئے تھے، اپنے مرید. اور جو مرزا قادیانی کے پاس خبر لے کے آیا تھا نا کہ کشمیر کے اندر ایک قبر ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ یوز آصف کی قبر ہے، تو مرزا قادیانی نے پھر مسیح ہندوستان میں کتاب لکھی اور اس نے لکھ دیا، اس کا نام تھا مولوی عبداللہ وکیل. اس ایک شخص کی گواہی کے اوپر مرزا قادیانی نے اس یوز آصف کو پکڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنا دیا. جب عبداللہ وکیل کو پتا چلا، عبداللہ وکیل اصل میں اس کا مرید ہو گیا تھا، اس کا مرید تھا، تو اس نے لیٹر لکھا تھا اس کو. تو مرزا قادیانی نے بھی اس کا ذکر کیا، بار بار کیا ہے کہ مولوی عبداللہ وکیل نے یہ مجھے خبر دی ہے، مولوی عبداللہ وکیل نے مجھے بتایا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کتاب مولوی عبداللہ وکیل تک پہنچتی ہے تو وہ آگے سے ایک کتاب اور لکھ دیتا ہے، یعنی عبداللہ وکیل اب ایک کتاب لکھتا ہے. اس کتاب کا نام وہ رکھتا ہے شعلۃ النار. میرے پاس موجود ہے وہ کتاب، ابھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. وہ کتاب لکھتا ہے شعلۃ النار. اس کے اندر وہ مرزا قادیانی کی وہ درگت بناتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تجھے کہا تھا وہ کہ ایک قبر ہے، اور وہ بھی لوگ کہتے، چند لوگ کہتے کہ وہ یوز آصف نام کا کوئی بندہ ہے، اس کی قبر ہے. تو نے پکڑ کے عیسیٰ کی قبر بنا دی ہے، تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تو چل میں تیری کوئی نہیں بیعت توڑنا ہوں. میں وہ بندہ صحیح ہو گیا تھا. اسی بات کو عبداللہ آتھم نے بھی اپنے رسالے نور افشا کے اندر اس چیز کو لکھا تھا. اس نے کہا کہ جس بندے نے آ کے تجھے خبر دی تھی تیرا مرید ہو گیا تھا، وہ بندہ صحیح ہو گیا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی مفتی صاحب علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب ان کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک سے علیہ صاحب آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے آواز. اچھا، ابھی جو چودھری منصور صاحب نے سوال کیا تھا تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں، تو قادیانی بھی جھوٹ بولتے ہیں اور مرزا جہلمی جو ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. تو اس میں میں عرض کروں گا کہ مرزا غلام قادیانی نے 20 جولائی کو اشتہار دیا 1900 میں، اور تمام پہلے جو ہے وہ تمام آستانے علماء کو وہ چیلنج کر رہا تھا. پھر اس نے بائی نیم حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کیا اور اشتہار چھاپا 20 جولائی. اور پھر 22 جولائی کو پیر صاحب کے پاس پہنچا، اور پیر صاحب نے اسی وقت جواب لکھوا کر جو ہے وہ 25 جولائی تک مرزے کو پہنچا. اب سارے حضرات نوٹ کر لیں، چوہے ثواب بھی، اور یہ باتیں قادیانیوں کو لٹریچر میں موجود ہے.
10 شرطیں لکھوائی مرزا نے، 10 شرطیں، یہ نوٹ کیجئے گا، دنیا کی تاریخ میں 10 شرطیں پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرمائی۔ آج بھی آپ مناظر دیکھتے ہیں، ایسا ہوا ہے کہ فریق مخالف 10 شرطیں رکھے اور وہ 10 کی 10 شرطیں پیر صاحب نے قبول کر لیں، یہ تحریر میں موجود ہے۔ اب پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں شرطیں کیا تھی؟ نمبر 1 وینیو لاہور کا ہوگا، دوسری شرط یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پیر صاحب سارے انتظامات بھی پیر صاحب کے ذمہ میں، تو اس حوالے سے پیر صاحب نے وہ بھی قبول کیا۔ 3 جج ہوں گے، وہ بھی ہوگا، تحریری مباحثہ ہوگا، لیکن تحریر سے پہلے میں آپ کے لوگوں سے گفتگو کروں گا، یہ بھی لکھا اس نے۔ پھر اس کے بعد جناب 7 گھنٹے ہوں گے، آپ ادھر بیٹھ کے لکھیں گے، میں ادھر بیٹھ کے لکھوں گا، وہ باتیں ساری ہوتی رہی، اور پھر اسی ایک دن میں ہی ہوگا۔ یہ ساری باتیں 10 کی 10 جو ہیں وہ قبول کی، اور پیر صاحب نے صرف اپنی طرف سے، غور کیجئے گا، یعنی اس سے بڑا ظالم مرزا جیلمی سے بڑا جھوٹا کون ہوگا کہ اچھا پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ایک شرط، اور لینگویج بھی بڑی مطلب حلیمی کے ساتھ اور بڑے مہذب انداز میں، کہ میری صرف ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ بالکل تحریری مباحثہ بھی ہوگا، لکھا بھی جائے گا، یہ تو تیز نویسی کی بات کر رہا ہے، لیکن چونکہ تو کہ اپنے آپ، ایک منٹ ٹھہریے گا، میں ذرا یہ دوسرا ایپ بند کر دوں۔ اچھا جی حضرات، اچھا طے پایا گیا کہ 25 اگست 1900 کو یہ مباحثہ ہوگا، اور پیر صاحب نے اس میں لکھا کہ میں بالکل ساری شرطیں موجود ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اس سے پہلے تقریری ہوگا، چونکہ تم نے خود کہا ہے کہ میرے ساتھیوں سے تو بات کرے گا، گفتگو ہوگی، چونکہ تو نے خود یہ کہا ہے، تو پہلے ہم تقریر کر لیتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ تحریر بھی ہوگی۔ یعنی تحریر سے پیر صاحب نے نہیں کہا کہ میں نہیں کروں گا، فرمایا کہ میں وہ بھی کروں گا، لیکن اس سے پہلے تقریر ہوگی۔ اب جب مرزا نے یہ سنا تو پھر اس میں گھبراہٹ ہوگی، پھر وہ خود کہنے لگا کہ اب مجھے منع کر دیا گیا کہ میں نے مناظرہ نہیں کرنا، اور اس کے بعد اس نے جناب فرار اختیار، پیر صاحب جو ہیں وہ 29 اگست تک لاہور میں بیٹھے رہے، انتظام کیا لاہور کے اندر، پھر وہ کہنے لگا کہ پیر صاحب جو ہے وہ مائک میوٹ کر لیں جنید بھائی، پھر ایسا مائک میوٹ کر لیں۔ اچھا اب مرزا فرار ہو گیا، قادیانی بھی آئے اور منتیں کرتے رہے، لیکن مرزا کو جرت نہیں ہوئی پیر صاحب کے سامنے آنے کی، تو بھاگا تو مرزا غلام قادیانی۔ پیر صاحب نے تو جو وعدہ کیا تھا کہ لاہور میں ہوگا، بادشاہی مسجد میں پیر صاحب بیٹھے رہے، اور لاہور میں 19 اگست تک۔ اب یہ کہتے، اب مرزے پر اتنا روب طاری ہو گیا کہ وہ سامنے آنے کی اس نے جرت ہی نہیں کی، تو پیر صاحب نے اس کو جو ہرانا تھا وہ تو شکست کھا چکا۔ باقی اجاز مسیح پیر صاحب پڑھ لیجئے، سیالوی صاحب ابھی بتائیں گے، سیف چشتیائی میں اس کا پیر صاحب نے ایسا پوسٹ مارٹم کیا کہ اس کی نحوی صرفی غلطیاں اور سارا وہ بیان کر کے سیف چشتیائی پڑھ کر دیکھو، 1902 میں پھر سیف چشتیائی چھپی ہے۔ تو یہ مرزا جیلمی نے جھوٹ بولا۔ میں پھر اس کا خلاصہ، 10 شرطیں مرزا نے رکھیں، پیر صاحب نے 10 کی 10 شرطیں قبول کی، ایک شرط اپنی رکھی کہ اس کو بھی ایڈ کر لو، اور مرزا پھر اس سے فرار ہو گیا، بھاگ گیا مرزا۔ یہ ہے جناب پورا خلاصہ جی بالکل شاہ صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ یہ سارا کچھ قادیانیوں کے لٹریچر میں ہے، مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ میں کیوں نہیں گیا تھا، مجھے کس بات کا ڈر تھا، پیر صاحب کے ساتھ سرحد سے پٹھان آئے ہوئے تھے، وہ مجھے قتل کر دیتے، مجھے جان کا خطرہ تھا، اس طرح کے بہانے اس نے خود بنائے ہیں اور سارا کچھ لکھا ہے۔
تو بھاگا تو وہ تھا، تو یہ مرزا جیلمی جو ہے یہ قادیانیوں کی زبان بول رہا ہے، اور بالکل مبشر شاہ صاحب نے جو کچھ بتایا وہ کہتا ہے کہ یہ سارا مواد جو ہے قادیانیوں نے مجھے فراہم کیا، اور قادیانی باقاعدہ وہاں اس کے پاس جا کر اس سے ملاقات کی ہے کئی ٹیموں نے۔ تو ویسے کوئی اگر مسلمان چاہے تو ملاقات کے لیے اجازت نہیں ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مفتی حنیف صاحب جائیں اور حنیف قریشی صاحب جائیں اور کوئی جائے تو نہیں، لیکن قادیانیوں سے ملاقاتیں اس کی ہوتی ہیں۔ تو اس سے اس کے مزاج کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ کن کی بولی بولتا ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ جی مفتی مبشر صاحب بھی تشریف لے گئے ہیں، تو اور کوئی اگر ساتھی بات کرنا چاہتا ہے تو کریں، تو ہمارا ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو ورنہ براڈ بند کر دیتے ہیں۔ جی شاہ صاحب آواز نہیں آ رہی قادیانیوں کی براڈ پر کل یہ مرزا جیل، اچھا میرے ادھر سگنل کا پرابلم ہو گیا، نہیں ویسے آ رہی ہے لیکن لو ہے، والیوم پر نہیں، کیا وجہ ہے؟ ہاں لو، ہاں جی تو یہ چودھری منظور صاحب کہہ رہے تھے کہ قادیانیوں کی براڈ پر کہا جا رہا تھا کہ مرزا جیلمی کہتا ہے کہ پیر صاحب جو ہے وہ نہیں آئے سامنے، تو بھاگا تو مرزا تھا۔ تو یہ آن ریکارڈ ہے اور تاریخی ڈاکومنٹڈ بات ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ عرض کرنا، ٹھیک ہے، براڈ بند کر۔ اصل یہی تو پرابلم ہے کہ مرزا جیلمی کہتا ہے قادیانی یہ کہتے ہیں، اور قادیانی کہتے ہیں مرزا جیلمی یہ کہتا ہے، تو یہ وہ کیا کہتے ہیں، کوڑیاں دے گواہ کون ہوندے ہیں پتہ نہیں کوئی۔ جی کیا جملہ بولتے ہیں سیالوی صاحب؟ کہتے ہیں خواجے دا گواہ ڈڈو ڈڈو۔ ہاں تو یہی بات ہے، آپ دونوں کو سن لینا، قادیانی کہہ رہے ہیں کہ مرزا جیلمی یہ کہتا ہے، اور مرزا جیلمی کہہ رہے ہیں قادیانیوں نے مجھے یہ مواد فراہم کیا، اور ان کی بہاف پر میں یہ بول رہا